بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے، کوشش نمبر 4 کے صفحہ نمبر 15 اشارہ اے اور بی میں آپ سب کو خوش آمدید۔ یہ ہم ہر دفعہ دہراتے ہیں کہ کہیں آپ بھول نہ جائیں کہ ہر پارے کو 4 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے اور ہر حصے میں 5 صفحے ہیں، اور ان 5 صفحوں کو ہم ایک ایک کورس میں پڑھتے چلے جاتے ہیں۔ یہ ایک ویو 2 اور 3 اور 4 کا اور بنی اسرائیل ہی ان تمام صفحات کا موضوع ہے، اور ان صفحات کو 11 سے لے کے 15 تک جو ہم کر رہے ہیں، اس میں ہم اپنے رائٹ ہینڈ پر اس کو اس طرح سے رکھ سکتے ہیں 11 12 13 14 15، اور ہر صفحہ جو ہے وہ 4 اشاروں میں تقسیم ہے۔ ایک مرتبہ سارے اشاروں کو دہرا لیتے ہیں۔ 11ویں صفحے کے اشارے تھے جاہل، آگ صرف چند دن، قائدہ آگ اور جنت کا میثاق۔ ان شارٹ جاہل، چند دن، قائدہ، میثاق۔ پھر تھا میثاق خون اور تو اخراج، باز کتاب پر ایمان، موسیٰ اور عیسیٰ کے بعد بھی۔ صفحہ نمبر 13 کے اشارے تھے کتاب کا انکار، برا سودا، ایمان لاؤ، پھر میثاق طور، دوبارہ سے میثاقات۔ صفحہ نمبر 14 کے اشارے تھے آخرت تو بھاری، دنیا بھی پیاری، جبریل سے دشمنی، عہدوں سے بے وفائی۔ اور آج اللہ تعالیٰ ہم 15واں صفحہ کریں گے۔ 15ویں صفحے کے 4 اشارے ہیں شیاطین کی پیروی، جوڑوں میں جدائی، جانتے بوجھتے، رائنا مت کہو۔ شیطان کی پیروی، جوڑوں میں جدائی، جانتے بوجھتے اور رائنا مت کہو۔ اور شارٹ ہم اسے کر سکتے ہیں شیاطین، جدائی، جانتے بوجھتے، رائنا۔ تو شیاطین کی پیروی کی، جوڑوں میں جدائی کی، جانتے بوجھتے، اور چوتھا اشارہ جو ہے وہ ایمان والوں کے لیے ہے کہ راغنا مت کہو۔ آیت کو دیکھ لیتے ہیں، تعارف دیکھتے ہیں ہم آیت کا۔ شیاطین کی پیروی، اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کی بدعمالیاں اور ان کے جو عقائد ہیں ان کے بارے میں ہی ابھی سارا ڈسکشن چل رہا ہے، کیونکہ وہ حضرت موسیٰ کی سچی پکی تباہ کرنے والے نہیں تھے۔ اور جب بھی ہم ان آیات کو پڑھیں گے ہم اپنا ضرور احتساب کریں گے، اپنے آپ کو ضرور چیک کریں گے۔ اسباق ان آیات میں، بلکہ اس آیت میں، اس مرتبہ آیت جو ہے وہ ہماری تھوڑی لمبی ہے تو یہ آیت ہی چلے گی۔ جب کوئی معاشرہ اللہ کی کتاب سے دور ہو جاتا ہے تو پھر خاندانوں کو لوگ اجاڑتے ہیں، چاہے اس کے لیے جادو ہی کیوں نہ استعمال کرنا پڑے۔ جادو سیکھنا یا جادو کرنا حرام ہے۔ فرشتے نیک لوگوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں اور ان کی مدد کرتے ہیں، شیاطین برے وسوسے ڈالتے ہیں اور برے لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ ہمارے لیے زندگی کی مختلف چیزوں میں آزمائش ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ سے اسلام پر ثابت قدمی کی دعا کرتے رہنا چاہیے۔ تو الفاظ نئے دیکھ لیں، اس میں کتنے ہمیں نظر آ رہے ہیں، 1 0 2 0 0۔ تو الفاظ بالکل ہی کم سے کم ہوتے جا رہے ہیں جو ہم نے نئے سیکھنے ہیں۔ تو قرآن کو سمجھنے کے 2 چیلنج ہیں، الفاظ کے معنی جسے ہم پوائنٹرز اینڈ فریزز کے ذریعے سیکھ رہے ہیں اور الحمدللہ خاصی حد تک سیکھ بھی چکے ہیں، اور گرامر کو ہم TPI اور عربی بول چال کی مدد سے سمجھ رہے ہیں اور سیکھ بھی رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے آیت کے اس ٹکڑے کو ہم سنیں گے۔ عبدالرحمن صاحب آپ سنائیے گا۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان
وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. جزاک اللہ. ایک بھی تھوڑی سی یہ بھی رہ گیا. وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. اور انہوں نے پیروی کی اس کی جو پڑھتے تھے شیاطین بادشاہت میں سلیمان کی، اور نہیں کفر کیا سلیمان نے، اور لیکن شیطانوں نے کفر کیا. وہ سکھاتے تھے لوگوں کو جادو. اور جو نازل کیا گیا 2 فرشتوں پر بابل میں، ہاروت اور ماروت پر. اب ون بائی ون اس کو دیکھ لیتے ہیں. تو تباؤ اور انہوں نے پیروی کی. اگر واو نہ لگا ہوتا تو اسے ہم کیسے پڑھتے؟ اتبعوا. اتبع Oh, اتبع sorry. یتبعو. ٹھیک ہے. Okay. Thank you. اتباع اختلف یختلفو کے پیٹرن پر. Okay. ماں اس کی جو تتلو الشیاطین پڑھتے تھے شیاطین، تتلو الشیاطین پڑھتے تھے شیاطین، علی ملکی سلیمان. اب اگر علا کا ہم میننگ دیکھیں گے، ہم نے علا کا مطلب پڑھا تھا پر، تو ہم اسے ایسے کہیں گے کہ سلیمان کی بادشاہت پر. تو وہ مزہ نہیں آ رہا بولنے میں. تو سلیمان کی بادشاہت میں، لیکن عربی زبان میں یہ بتانے کے لیے علا کا ورڈ ہوتا ہے. وما اور نہیں، کفرا کفر کیا، سلیمان نے کفر نہیں کیا، ولیکن اور لیکن، لاکن اور لاکن کے جو ورڈ ہے یہ عربی زبان میں بھی لیکن کے معنوں میں استعمال ہوتے ہیں. الشیاطین شیطانوں نے، کفرو کفر کیا، یعلمون وہ سب سکھاتے تھے، علامہ یعلمو سے یعلمون وہ سکھاتے تھے، الناسا لوگوں کو، السحر جادو. وما انزل علی الملکین ببابل، ذرا لمبا ہو گیا. وما انزل علی اور جو نازل کیا گیا پر، الملکین ببابل ملکین ہو گئے 2 فرشتے، ببابل بابل میں. تو پورے فریز کو ایک مرتبہ کوشش کرتے ہیں کہ لمبا صحیح لیکن ایک ہی گو میں اس کو لے کے جائیں. وما انزل علی الملکین ببابل اور جو نازل کیا گیا 2 فرشتوں پر بابل میں، اور یہ فرشتوں کا نام ہے ہاروت اور ماروت. تو ہاروت اور ماروت جو 2 فرشتے تھے ان پر جو کچھ نازل کیا گیا. وما اور نہیں، یعلمانی وہ دونوں سکھاتے تھے. یعلمانی ہم کر چکے ہیں، اب 2 ال کے صیغے تو اب ہم انہیں پہچان بھی سکتے ہیں. من احدن کسی ایک کو، حتی یہاں تک کہ، یقولا وہ دونوں کہہ دیتے، انما بس صرف محض، نحنو ہم. جب انما آتا ہے، انما کے ساتھ جیسے نحنو آ گیا، تو انما نحنو کو ہم ٹرانسلیٹ کرتے وقت ایسے بیکورڈ چل جاتے ہیں، ہم تو بس، اس طرح سے ہم تو بس، یہ ہم تو صرف، فتنہ آزمائش ہیں، فلا تکفر لا تکفر تم کفر مت کرو. وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سلیمان. بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں جادو بہت عام ہو چکا تھا. چنانچہ سلیمان نے جادو کے متعلق جو بھی کتابیں، جو کچھ مٹیریل فزیکلی اویلیبل تھا، انہوں نے سب کو جمع کیا اور ان کو دبا دیا گیا. لیکن جو ان کے مخالفین تھے، ان لوگوں نے یہ افواہ پھیلائی کہ سلیمان جو ہے انہوں نے جادو کی مدد سے یہ ساری بادشاہت حاصل کی ہے اور وہ حاکم اسی وجہ سے.
بلکہ انہوں نے یہ بھی لوگوں سے کہنا شروع کر دیا کہ ہم تمہیں بھی جادو سکھا دیتے ہیں تو تم بھی عظیم ہو جاؤ گے، تم بھی بڑے ہو جاؤ گے. تو ان کو بھی لالچ دی جادو سیکھنے کی. تو لوگ پہلے ہی اللہ کی کتاب سے غافل ہو چکے تھے. پچھلی آیات میں ہم نے پڑھا تھا نا کہ وہ براہم انہوں نے پیچھے پھینک دیا تھا کتاب کو، اس پہ عمل نہیں کرتے تھے اور اگنور کرتے تھے اللہ کی کتاب کو. تو اب ظاہر سی بات ہے جب آپ اللہ سے دور ہوتے ہیں تو پھر آپ ایسی شیطانی کاموں میں مصروف ہو سکتے ہیں. تو اسی لیے ان کا بھی رخ جو ہے وہ جادو کرنے والوں کی طرف ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ کفرا وما کفرا سلیمان، کہ سلیمان نے کفر نہیں کیا، ولیکن الشیاطین کفروا، بلکہ شیطان نے کفر کیا. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جادو کرنا کفر، جادو کرنا شیطانی کام ہے. اور ان لوگوں کی طرف 2 فرشتے آزمائش کی غرض سے بھیجے گئے تھے. وہ فرشتے اس کو مطلب ایسے نہیں اوپنلی وہ جادو سکھا رہے ہوتے تھے کہ ہم جادو سکھاتے ہیں، لیکن لوگ جب ان سے جادو سیکھنا چاہتے تھے تو وہ ان کو منع کیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم تو تمہارے درمیان صرف ایک آزمائش کے لیے آئے ہیں تو ہم سے جادو مت سیکھو. لیکن اس کے باوجود لوگ انسسٹ کرتے تھے اور ان سے جادو سیکھنا چاہتے تھے اور سیکھتے بھی. یہاں ہم ایک حدیث دیکھ لیتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 7 ہلاک کرنے والے گناہوں سے بچو. صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ کیا کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا، جادو کرنا، ناحق کسی کی جان لینا جو اللہ نے حرام کیا ہے، سود کھانا، یتیم کا مال کھانا، جنگ کے دن پیٹ پھیرنا اور پاک دامن غافل عورتوں مومن عورتوں پر تہمت. تو اس میں جادو شامل ہے، ہلاک کرنے والے گناہوں کی لسٹ. اس کا ترجمہ ایک مرتبہ دہرا لیں آپ لوگ. وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّىٰ يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ. اس میں ہمارے لیے جب تک ہم نے گرامر سیکھی ہوئی ہے اس کی اپلیکیشن بھی آئے گی. آگے ہم تھوڑا کر لیں تو پھر اس کو بھی دیکھیں. تو الحمدللہ آیت کا یہ ٹکڑا ہمارا ہو گیا. میم ایک سوال ہے. جی جی میم یہاں پہ آ رہا ہے وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر، اور یعلمون الناس کا جو ٹرانسلیشن ہے وہ کیا ہوا ہے وہ سکھاتے تھے لوگوں کو جادو. تو یہاں پہ پاسٹ میں آ رہا ہے یعلمون، تو اٹ از بیکاز آف کہ شروع میں وما جو آ رہا ہے اس کی وجہ سے یہ پاسٹ ہو گیا. دیکھیں یہ جس طرح سے آ رہے ہوتے ہیں نا کچھ ابھی آپ دیکھیں گے کہ آپ کو ماضی لکھا ہوا نظر آ رہا ہے لیکن اس کا ٹرانسلیشن آپ کو لگے گا کہ مضارع میں ہوا ہوا ہے. کبھی آپ کو مضارع لکھا ہوا نظر آئے گا تو اس کا ٹرانسلیشن آپ کو ماضی میں ہوگا. یہ کبھی کبھی اس طرح سے بھی ہم ٹرانسلیٹ کرتے ہیں اس کو کیونکہ یہ کام ہو چکا ہوا ہے نا. وہ سکھاتے تھے، حالانکہ اس کا ہم اگر ورڈ دیکھیں ورڈ کے حساب سے اس کا ٹرانسلیشن دیکھیں تو وہ بنے گا کہ وہ سکھاتے ہیں یا سکھائیں گے. جی لیکن یہاں پہ یہ مضارع ہے میننگ ہم اس کو ماضی میں ہی کریں گے کہ وہ لوگوں کو جادو سکھاتے. جی گاٹ اٹ میم، تھینک یو. ٹھیک ہے اسی طرح سے کریں. اب اس میں اور دیکھیں نا ابھی حتیٰ یقولا، آج ہم حتیٰ کریں گے تو پھر یقولا اس میں یاد کریں گے کہ کیسے آیا. اور ان آیات میں جو ہے تتلو الشیاطین، ٹھیک ہے. تو اسباب کیا ہیں کہ جب کوئی معاشرہ اللہ کی کتاب سے دور ہوتا ہے تو لوگ خاندانوں کو اجاڑتے ہیں. تو اس پوائنٹ کو ہم اپنے ارد گرد دیکھ سکتے ہیں کہ جو معاشرہ ہمارے معاشرے میں بھی ہم لوگ بھی کتاب سے نہیں کہہ سکتے کہ ہم کتاب کے بہت قریب ہیں اور اسی لیے خاندانوں میں بگاڑ بھی پیدا ہو رہے ہیں کہ پھر دوسرے لوگ آپ کو
جیسے وہاں پہ جادو سکھانے کے لیے لوگ آ گئے تھے، اسی طرح معاشرے میں جو ہے اس قسم کے لوگوں کی زیادتی ہو جاتی ہے اور وہ لوگوں کو بہکاتے ہیں۔ جب آپ اللہ کی کتاب آپ نے پکڑ رکھی ہوگی مضبوطی کے ساتھ تو پھر آپ کو کوئی ادھر ادھر نہیں کر سکتا۔ جادو سیکھنا یا کرنا حرام ہے۔ فرشتے نیک لوگوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں اور ان کی مدد کرتے ہیں، شیاطین برے وسوسے ڈالتے ہیں اور بروں کی مدد کرتے ہیں۔ ہمارے لیے زندگی کی مختلف چیزوں میں آزمائش ہے، ہمیں اللہ سے اسلام پہ ثابت قدم رہنے کی دعا کرتے رہنا چاہیے۔ تو دعا ہم کریں گے اللہ تعالیٰ سے ان آیات کی روشنی میں کہ اللہ جن کاموں کو آپ نے حرام قرار دے دیا ہے تو ہمیں ان سے دور رکھیں، اور جو آزمائش ہمارے لیے مقرر فرما دی ہے، مقدر فرما دی ہے، تو ہمیں اس میں کامیاب کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ سے ثابت قدمی کی دعا مانگ کریں گے، وہ ہے نا کیا یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، کہ میرے دین کو میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم۔ پلان کریں گے کہ انشاءاللہ جن چیزوں سے روکا گیا ہے ان سے دور رہیں گے اور کوئی غلط ایک قسم کا کام نہیں سیکھیں گے۔ کبھی کبھی بندہ وہ ہو جاتا ہے نا، وہ ہوتا ہے کہ اچھا اس سے یہ ہو سکتا ہے، چلو تھوڑا سا ٹرائی کر کے دیکھتے ہیں، لیکن کوشش کرنی چاہیے کہ اس تھوڑے سے بھی چیز سے ہم نہ بہک۔ جی اسماء افعال ڈھونڈنا ہے، اس میں سے شیاطین بہت مرتبہ کر چکے ہیں، شیطان شیاطین QC1 کے پہلے لیسن سے شیطان ہمارے ساتھ ہے نا، تو ابھی تک چل رہا ہے۔ اور کیا ہے جی، السحر، سحر کہتے ہیں جادو کو، اور سحر کہتے ہیں صبح کو۔ اسحار اس کی جمع ہے، سحر ان کی جمع ہے اسحار۔ ملکین، یہ انٹرسٹنگ ورڈ ہے۔ ملکن ایک فرشتہ، ملکین دو فرشتے۔ اصل میں تو اگر یہ چلے ابھی اللہ کی وجہ سے یہ ملکین آیا، ورنہ یہ ملکان ہوتا، ملکان دو، اور دو سے زیادہ فرشتے کتنے کیا ہو جائیں گے؟ ایک فرشتہ ملک، ملائکہ، ہاں دو ملک، دو ملکانی یا ملکینی، اور 3 سے اوپر جتنے فرشتے ہوں گے وہ ملائکہ، یہ ڈبل کا صیغہ ہے۔ اس کے بعد ہے فتنتن، فتنتن کہتے ہیں آزمائش کو، اس کی جمع ہے فتن۔ آئیے افعال دیکھتے ہیں، اس میں افعال کون کون سے ہیں۔ سب سے پہلے ٹرائی لٹرل جو ہمارے صحیح والے الفاظ ہیں، ملکن، ملکن کا مطلب ہے بادشاہت، ملکیت۔ تو ملکہ وہ مالک ہوا، ضربہ سے ہے یہ، ملکہ یملکو، املک، مالکن، مملوکن اور ملکن۔ دوسرا ہے جی کفارہ، یہ بھی بہت مرتبہ ہم کر چکے ہیں تو بہت آسان ہو گیا ہمارے لیے۔ کفارہ، یکفرو، اکفر، کافرن، مغفورن اور کفر۔ السحر، سحر کا جو فعل ہے وہ بنے گا سہارا، اس نے جادو کیا۔ سہارا، یسہرو، اسہر، ساحرن، مسحورن، سحرن۔ تو ساحر ہو گیا جادو کرنے والا، اور مسحور جس پر جادو کیا گیا۔ مسحور کا ورڈ تو بہت استعمال ہوتا ہے اردو زبان میں، ٹھیک ہے نا، یہ وہ مسحور ہے۔ مسحور کون، خوشبو فلاں مسحور ہو گیا، تو یہ مسحور یہاں سے آیا ہے۔ فتنتن، فتنتن ہمیں کیا لگ رہا ہے کہ یہ کیا ہے؟ ٹیبل میں کہاں آئے گا یہ؟ جی فتنتن ٹیبل میں کس جگہ پر آئے گا؟ مصدر، مزارے میں، سوری آخر میں سب سے بڑے نام میں مصدر، کیا کہتے ہیں نام میں آئی تھنک یہ مصدر ہے، مصدر میں، جی مصدر۔ اسم ہے نا، اسم ہے، تنوین نظر آ رہی اسم ہے ہے اور تو مصدر اسم ہے۔ ہے۔ اب 3 قسم کے اسم ہوتے ہیں ٹیبل میں، اسم الفاعل، اسم المفعول اور مصدر۔ تو اسم الفاعل نہیں لگ رہا، اسم المفعول نہیں لگ رہا، تو پھر مصدر ہی لگے گا۔
اس کا فعل ہے فتنا، اس نے آزمائش کی. فتنا، یفتنو، افتن، فاتن، مفتون اور فتنت. کمزور میں کیا آ رہا ہے اس میں جی؟ کمزور میں آپ کا تتلو، تتلو شیاطین، تلا اس سے تلاوت کی، یتلو، اتلو، تالن، مطلوبن اور تلاوت. یہاں پہ تتلو شیاطین کیوں آئی؟ یہ کون سا تتلو ہے؟ انتا تتلو ہے یا ہیا تتلو ہے؟ یہ ہیا، یا کیوں؟ کیونکہ اس کے بعد جمع آئی ہے نا، اور ہم نے پڑھا تھا کہ جو جمع کچھ لفظ ہیں ان سے پہلے پھر مؤنث کا صیغہ استعمال ہوتا ہاں یہ بھی ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شیاطین کی جماعت اس سے مراد ہو. ہے. اچھا، یہ بھی ہو سکتا ہے شیاطین ویسے بھی وہ آپ کی جمع بھی ہے، جسے ہم جمع مکسر کہتے ہیں. جی جی. لیکن زیادہ تر وہ جمع مکسر غیر عاقل اس کے ساتھ لگ جاتا ہے، تو شیطان جو ہے وہ غیر عاقل ہے، ہمیں وہ کافی عاقل ہے نا اس لحاظ سے دیکھا جائے تو. لیکن یہ غالباً جماعت سے مراد ہے ان کی، یا جمع سے دونوں صورتیں ہو سکتی. اور کیا ہے؟ یقولا. ہاں یہ یقولا کیوں؟ ابھی دیکھتے ہیں اس کو. یقولا سے کیا تھا؟ قالا، یقولو، قل، قائل، مقول اور قول. یہ جو فعولا پڑا تھا نا، یہ اس کے پیٹرن پہ ہے. یہ وہ یقولانی، وہ دو. یعنی نے دو ڈویل مرد مذکر کے لیے. مذکر کے نا یقولانی. ہم، یہ جب ہم نے ڈویل کے ہم کر رہے تھے تو ہم نے کیا تھا نا اسی طرح سے. جی جی جی. ٹھیک ہے، تو یہ وہ یقولانی ہے. اور ابھی اس وقت یہاں پہ یقولا آ رہا ہے. یہ کیوں یقولا آ رہا ہے اس کو نوٹ کر لیں. حتیٰ یقولا کا ابھی گرامر سیکشن میں جب آئیں گے تو پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ یہاں پہ کیا ہوا. اچھا جی، مزید فی میں کیا ہے ہمارے پاس؟ واتبعوا، اتبع اس نے پیروی کی، یتبعو، اتبع، متبع، متبعن، متبعن اور اتباع. ٹھیک ہے، یہ اختلافہ کے پیٹرن پر ہے. تابع اور عین اس کا مادہ ہے، آپ اس کو لکھیں اختلاف یا اس طرح کر کے، اور اس کے بعد اس میں یہ تابع ڈالیں تو ایک تا اس میں جو ایکسٹرا ڈالا جاتا ہے نا، حمزہ کے علاوہ ایک تا ایڈ ہوتا ہے نا فرسٹ لیٹر کے بعد، تو ایک تا وہ ہو گیا، ایک تا اس کے روٹ لیٹر کا ہو گیا، تو دو تا مل گئے اور وہ پھر اس کے اوپر شد آ گئی، اتباع. اور ہے جی یعلمونا، تو یہ تو پہچانا جاتا ہے فٹافٹ سے ہی. علامہ، یعلمو، علم، معلم، معلم اور تعلیم. اور اسی کا جو ہے وہ یوز ہوتا ہے ہر سلائیڈ میں نیچے لکھا ہے علم، سکھاؤ، علمو سکھاؤ. تو یہ اس کو سکھانے کا ہوتا ہے. مقصد ہے جب کلاس ہو رہی ہوتی تھی تو پھر تو سارے جو بیٹھے ہوتے تھے ان کو تھوڑا سا کہہ دیا جاتا، وہ ایک دوسرے کو 1 منٹ میں بتا دیا کرتے تھے. تو یہاں پھر آپ خود ہی ایک دوسرے مطلب اپنے آپ کو بتائیں گے. پھر ہے انزلہ، فعل کیا ہے اس کا؟ انزلہ. یہ انزلہ جو ہے یہ مجہول ہے، اتارا گیا. انزلہ، ینزلو، انزل، منزل، منزل اور انزال. اور بس ختم، اور کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ ہماری آیت نمبر 102 کا ایک ٹکڑا ختم ہو. یہ کافی لمبی آیت ہے، تو اسی لیے اس کی جو مطلب اسی آیت کو آج ہم کریں گے انشاءاللہ. اس کا دوسرا حصہ کریں گے. تو یہاں تک ابھی آپ لوگوں کو سیٹ ہے سب؟ ٹھیک ہے. جی ہاں ٹھیک ہے، تھینک یو. سلائیڈ آپ لوگوں کو ویزیبل ہے نا؟ نیکسٹ بالکل ہے. بی اشارے کی آگے. جی ٹھیک ہاں. ہے.
چلیے دوسرے اشارے پر آ جاتے ہیں ہم. پہلا ہمارا اشارہ تھا شیاطین کی پیروی، دوسرا ہے جوڑوں میں جدائی، تیسرا جانتے پوچھتے، چوتھا اشارہ اسلام والوں کے لیے، مومن ایمان والوں کے لیے کہ راہ انعام مت کہو. تو شیاطین کی پیروی، جدائی، جوڑوں میں جدائی، جانتے پوچھتے، راہ انعام مت کہو. شارٹ کریں گے ہم، شیاطین، جدائی، جانتے پوچھتے، راہ انعام. جوڑوں میں جدائی کے حوالے سے اب ہم دیکھیں گے کہ پچھلی آیات میں ہاروت و ماروت دو فرشتوں کے بارے میں بات ہوئی تھی کہ سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل ان دو فرشتوں کے ذریعے آزمائے گئے تھے. دونوں اللہ کی جانب سے ایک امتحان کے طور پر جادو سکھاتے تھے لوگ. تو آگے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. اس اشارے میں ہمارے لیے اس باقی ہے کہ شادی شدہ زندگی میں مسائل پیدا کرنا شیطان کو بہت پسند ہے. ان مسائل کی وجہ سے میاں بیوی کی اور بچوں کی زندگیوں میں بلکہ پورے خاندان میں مشکلات پیدا ہوتی ہیں. خاندان میں مشکلات پیدا ہوتی ہیں، پھر اسی طرح سے بگاڑ بنتا ہے نا. خاندان ہے، پھر آپ کا معاشرہ ہے، آپ کی سوسائٹی، پھر اسی طرح سے بگاڑ جو ہے وہ پھیلتا چلا جاتا ہے. اس دنیا میں کوئی بھی چیز، یہاں تک کہ جادو بھی اللہ کی اجازت اور حکم کے بغیر کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. اللہ کے حکم کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن لوگ پھر بھی کوشش کرتے ہیں. یہاں تو الفاظ آپ دیکھ لیں نئے آپ کے لیے کیا کیا ہے. آیت کے اس ٹکڑے کو ہم پہلے سنیں گے اور سنتے ہوئے غور کرتے جائیں گے کہ اس کے میننگ پر. جی عبد الرحمان صاحب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. جزاک اللہ. اور وہ سیکھتے تھے ان دونوں سے وہ جو جدائی ڈالتے تھے اس کے ذریعے درمیان مرد اور اس کی بیوی کے، اور نہیں تھے وہ نقصان پہنچانے والے اس کے ساتھ، یعنی اس جادو کے ساتھ، کسی کو مگر اللہ کے حکم سے. اور وہ سیکھتے تھے جو نقصان پہنچائے انہیں اور نہ نفع دے انہیں. فیتعلمون کوئی ہے، پس وہ سیکھتے تھے، منہما ان دونوں سے. ہما آ گیا تو یہ ہما دو والا ہے. منہما ان دونوں سے، ماں جو یفرقون وہ جدائی ڈالتے تھے، بھی اس کے ذریعے، یفرقون بھی جدائی ڈالتے تھے اس کے ذریعے، بین المرء والزوج بین درمیان میں، المرء مرد، اور اور زوجہ ہی اس کی بیوی، اس کا جوڑا. تو بین المرء والزوج مرد اور اس کی بیوی کے درمیان، بین المرء والزوج مرد اور اس کی بیوی کے درمیان. وما ہم بضارین بہ اور نہیں تھے وہ نقصان پہنچانے والے اس کے ساتھ، یعنی جادو کے ساتھ. تو وما ہم بضارین بہ اور نہیں تھے وہ نقصان پہنچانے والے اس جادو کے ساتھ، من احدن کسی ایک کو بھی. احدن آ گیا تو احدن کا مطلب ہوتا ہے کوئی بھی ایک. تو کسی بھی ایک کو یا کسی ایک کو بھی یا کوئی ایک بھی کسی کو وہ جادو نہیں سکھاتے تھے، الا مگر یعنی سوائے، باذن اللہ اللہ کے حکم سے. اللہ کے حکم کے علاوہ وہ کچھ نہیں کر سکتے. وَيَتَعَلَّمُونَ اور وہ سیکھتے تھے. اوپر تھا کہ جدائی ڈالتے تھے، ٹھیک ہے، اور یہاں آ گیا کہ وہ سیکھتے تھے اس کو، جادو کو. ما یضرہم جو نقصان پہنچائے انہیں، ولا ینفعہم اور نہ نفع دے، یعنی نقصان پہنچانے والی چیز کو سیکھتے تھے جو ان کو نفع نہیں دے رہی، ولا ینفعہم اور نہ نفع دے انہیں.
فرشتے ان کو بتایا کرتے تھے کہ جادو ہم سے نہ سیکھو، بتایا کرتے تھے، ایسا نہیں ہے کہ فوراً ان کو سکھا دے. تو فرشتوں کی جانب سے تنبیہ بھی کی جاتی تھی، لیکن اس کے باوجود بنی اسرائیل جو تھے انہوں نے پسند کیا کہ وہ جادو سیکھیں اور میاں بیوی میں جو ہے جدائی ڈالنے کے طریقے سیکھیں. اس میں ایک اشارہ اس بات کی جانب بھی ہے کہ ان کا معاشرہ کس قدر پستی کا شکار ہے. اور جب کسی بھی جیسے سوسائٹی ہے اس کا ایک آپ کا بنیادی ڈھانچہ یا اس کا جو یونٹ ہے وہ فیملی ہوتی ہے. اگر فیملی میں پھوٹ پڑ جاتی ہے تو اس کے بعد پھر یہ ہے کہ بگاڑ جو ہے، جیسے میں نے پہلے بھی آپ سے کہا کہ پھر وہ بگاڑ سوسائٹی میں جاتا ہے، پھر پھیلتا چلا جاتا ہے اور اس طرح سے ہی ساری خرابی پیدا. اور یہ اس بات کی نشانی ہوتی ہے کہ آپ کی جو مورالٹی ہے، آپ کے جو اخلاق ہیں وہ کس حد تک گر چکے ہیں. اور سب سے اہم بات جو یہاں پر ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بات پہ زور دے رہے ہیں کہ اللہ کی اجازت کے بغیر، اللہ کے حکم کے بغیر کوئی بھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچا سکتا. تو یہاں ہم ایک حدیث دیکھ لیتے ہیں، بڑی جانی پہچانی حدیث ہے یہ. حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابلیس اپنا تخت پانی پر رکھتا ہے، پھر اپنے لشکروں کو دنیا میں بگاڑ پھیلانے کے لیے بھیجتا ہے. اس سے رتبے میں جو سب سے قریب ہوتا ہے وہ جو بڑا بگاڑ ہے، یعنی کہ جو زیادہ گڑبڑ کر کے آتا ہے، وہ ظاہر سی بات ہے اس کے مشن کو زیادہ وہ کلوز ہوتا ہے اس سے، تو اس سے وہ زیادہ خوش ہوتا ہے. تو جب کوئی شیطان آ کے کہتا ہے کہ میں فلاں فلاں کام کر کے آ گیا ہوں، میں نے یہ کارنامہ کیا ہے، تو شیطان کہتا ہے اچھا ہاں ٹھیک ہے، تو نے کچھ بھی نہیں کیا. لیکن جب کوئی آ کے بتاتا ہے کہ میں نے تو بڑا کام کیا اور میں نے فلاں میاں بیوی کے درمیان میں نے جدائی کرا دی ان کے درمیان، تب شیطان بہت خوش ہوتا ہے اور اس کو اپنے قریب کر کے کہتا ہے کہ ہاں تو نے بڑا کام کیا ہے. تو اس کو بھی یہ کام پسند ہے شیطان کو. تو اس لیے اس کام کو جو ہے ہمیں بھی دیکھنا چاہیے کہ میاں بیوی میں جو ہے جدائی کروانا یا میاں بیوی کے درمیان فساد کروانا یا ایسی کوئی چیز ہو تو اس سے بچنا چاہیے. کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس کو روک سکیں تو بالکل روکنے کی کوشش کریں، کیونکہ یہ شیطانی کام ہے اور شیطان سب سے زیادہ اسی چیز سے خوش ہوتا ہے. تو شیطان کو خوش کرنے والے کام نہیں کرنے چاہیے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ نبی کریم نے فرمایا، تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے لیے بہتر ہو، اور میں اپنے اہل و عیال کے لیے تم میں سے سب سے بہتر. تو یہ بھی ہونا چاہیے کہ اپنے اہل و عیال کے لیے اچھا ہونا چاہیے، بہتر ہونا چاہیے، نہ کہ باہر دنیا کے لیے تو بہت اچھے ہوں اور جیسے ہی گھر میں آئیں ویسے ہی بالکل الٹ ہو جاتے ہیں. اور ایسے بہت سے لوگ ہمارے معاشرے میں ہمارے ارد گرد موجود ہیں. آئیے جی اس کا ایک مرتبہ ترجمہ دہرا لیجیے آپ لوگ. فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ. ورڈز کے حوالے سے تو کوئی بات نہیں ہے نا یہاں کی. ابھی جیسے آپ اس کو دیکھیں وما ہم بدورینا، جب بھی یہ اس طرح کا سینٹنس آتا ہے نا ماں کے بعد ماں ہوں ماں ہوا، تو اس کے ساتھ بی کی بی والا ورڈ بھی آئے گا. جیسے یہ ہے ماں ہوں بدورینا، ایک آتا ہے وما ہوا بمزحزحہ، اور وما ہوا وما ہوا صاحبکم بمجنون. تو یہ ماں کے ساتھ جب آئے گا نا تو ماں ہوں یا ماں ہوا جو بھی ہوگا اس کے بعد با کے ساتھ آپ کو مطلب بات میں دیکھیں کہ با کے ساتھ تذکیر ہوا. اور اس میں کیا ہے پوائنٹ دیکھنے کے لیے، بین المرئی و زوجہ، زوج کہتے ہیں ساتھی کو، جوڑے کو، اور زوجہ ویسے تو زوجتن ہوتا ہے مؤنث کے لیے، لیکن زوج جو ہے وہ دونوں کے لیے استعمال ہو جاتا ہے، میل فیمیل دونوں کے لیے. یا مرئی آ گیا مرد کے لیے تو پھر زوج جو ہے اس کا ساتھی، اس کی بیوی. اور سوری ایک مجھے کوشچن پوچھنا ہے.
सॉरी, हाँ हाँ ये जो एक शुरू में लिखा हुआ है उन दोनों से, सो उन हम्म, दोनों से क्या मुराद है? फरिश्ते फयतअल्लमूना मिनहुमा। वो सीखते थे, यानी बनी इसराइल वाले सीखते थे उन दोनों से, वो जो दो फरिश्ते थे ना, हारूत और मारूत, अच्छा अच्छा, ठीक उन है, दोनों से थैंक यू। सीखते। ठीक है, अब ये देखें कहाँ गया, ये तअल्लमना हो गया, वमाहुम हो गया, मिन आदिन हो गया, वर्ड्स हो गए सारे। अल्हम्दुलिल्लाह। तर्जुमा आयत के टुकड़े का ये बनेगा कि सो वो सीखते उन दोनों से वो कुछ जिससे खावंद और उसकी बीवी के दरमियान जुदाई डालते, और वो नुकसान पहुंचाने वाले नहीं इससे किसी को मगर अल्लाह के हुक्म से, और वो सीखते थे जो उन्हें नुकसान पहुंचाए और उन्हें नफा ना दे। तो शादीशुदा जिंदगी में मसाइल पैदा करना शैतान को बहुत पसंद है, जैसे अभी हमने एक हदीस भी देखी इस टॉपिक पर। तो इन मसाइल की वजह से मियाँ बीवी और बच्चों की जिंदगियों में बल्कि पूरे खानदान में मुश्किलात होती हैं। इस दुनिया में कोई भी चीज, यहाँ तक कि जादू भी अल्लाह की इजाजत और हुक्म के बगैर किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तो अल्लाह के हुक्म के बगैर कोई किसी को ना फायदा दे सकता है ना नुकसान दे सकता है, और जो अल्लाह ताला ने लिख दिया है आपके लिए वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। कोई उसको छीन नहीं सकता, कोई उसको मना नहीं कर सकता, और जिसको अल्लाह ताला रोक दे उसको कोई दे नहीं सकता। इस चीज पे यकीन अगर हमारा पक्का हो तो हमें मसाइल कम से कम होंगे। तो हम दुआ करेंगे अल्लाह ताला से कि ए अल्लाह मुझे इस बात को अच्छी तरह समझने वाला बना दे कि आपकी इजाजत के बगैर कोई चीज मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकती। ए अल्लाह हमारी हिफाजत। सुबह शाम के अस्कार में एक जिक्र है जो एहतमाम करना चाहिए उसका। सुबह शाम 3 मरतबा इसको पढ़ा जाता है। बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मअस्मिही शैउन फिल अर्दी वला फिस समा। अल्लाह के नाम से जिसकी बगैर ना कोई नुक्स, उसके नामों के साथ कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, कोई भी चीज जमीन आसमान में नुकसान नहीं पहुंचा सकता। हुवा समीउल अलीम। और वो सुनने वाला जानने वाला है। ये दुआ हम ऐड कर सकते हैं इसके साथ, और प्लान करना है कि इंशाल्लाह अपने घर के हर फर्द के साथ अच्छे से अच्छा सलूक करने की कोशिश करेंगे और उनकी गलतियों पर सब्र करेंगे। छोटी छोटी गलतियों पर एक दूसरे के साथ मतलब गर्मा गर्मी नहीं करें। अस्मा और अफ़ाल देखते हैं क्या क्या है। ज़ौज आ गया सबसे पहले। ज़ौजुन और अज़वाजुन मैंने आपको जैसे पहले बताया, ज़ौज दोनों के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन इसकी मुअन्नस भी मौजूद है, ज़ौजतुन। और क्या क्या है इसमें, चले अभी इन्होंने तो एक ही बता के छोड़ दिया। डॉक्टर साहबा एक सवाल है, ये जो ज़ौज और अज़वाज का इसम है, एक जी इज़दवाज भी तो होता है लफ्ज उर्दू में जो हम बोलते हैं, जिस तरह इज़दवाजी जिंदगी, वो जी भी जैसे इसी से निकला हुआ है। मैरिटल लाइफ। जी जी ओके ओके, तो वो फिर क्या होगा, वो मस्तर है या क्या लफ्ज है वो वो? भी किसी, अगर देखिए कुछ ऐसे वर्ड होते हैं, जरूरी नहीं कि वो मस्तर हो या कुछ हो, कुछ ऐसे वर्ड जो डिराइव किए गए होते हैं ना, अच्छा, मतलब उन्हीं रूट लेकिन वो लेटर्स के अरबी का लफ्ज नहीं है फिर, लेकिन उससे डिराइव हुआ है। नहीं डिराइव का मतलब है कि अरबी का भी हो सकता है वो। मुझे नहीं, मेरी नजर से कभी इस दवाज का वर्ड अरबी में मैंने नहीं पढ़ा हुआ, क्योंकि इतनी ज्यादा अरबी तो हमने नहीं पढ़ी हुई है। लेकिन ये कि इस दवाजी या अजदवाजी रिश्ता करके पढ़ा हुआ है, मतलब उर्दू में इसको लिखा वो हुआ पड़ा है। उर्दू में पढ़ा हुआ है ना? हाँ जी, जी, लेकिन चूंकि उसमें भी देखे ना जौज नजर आ रहा है उसमें भी। हाँ जी, इसी वजह से मुझे भी लगा कि शायद वो भी इसी हाँ, से मे निकला भी होगा। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं आपने ना कहा जो, है ना कि डायसेक्शन किया करे तो फिर वो फौरन जी जेन जी चलना बिल्कुल शुरू हो जाता बिल्कुल। है। तो वो डायसेक्शन में ये है कि वो है यही, देखें मतलब हाँ जी, रिलेटेड टू इसी तरह। मैरिज ही कोई चीज है ना। तो हाँ जी, हाँ ऐसे जी। ऐसे जो वर्ड्स होते हैं उनके लिए खास वर्ड यूज किया जाता है अरबी में, मुश्तक। मुश्तक है यानी कि वो उससे डिराइव किए हुए हैं, तो मे बी ये अच्छा इसी रूट लेटर से ही डिराइव हुए हुए हैं। डॉक्टर और साहब, क्या लफ्ज आपने बोला? मुश्तक? मुश्तक derived, when you ओके, derive मीम something from शीन something। और काफ। ओके, मीम मीम शीन और शीन काफ, और काफ। मुश्तक यानी ड्राइव किया हुआ। अच्छा 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 अच्छा। वो ड्राइव किया हुआ वर्ड हो सकता है।
यानी मुश्तरका भी फिर इसी से निकला होगा। वो मुश्तरका तो वो हाँ जी। है ना, मुश्तरक और मुश्तरक, इश्तरका यश्तरिकु का मुश्तरक है, वो उस तरह से ओके। आया। तो बहुत से ऐसे ओके। वर्ड आपको मिलेंगे जो आप टेबल में हम्म, नहीं आ रहे कहीं पे, लेकिन हाँ जी, मीनिंग उसी तरह का दे रहे हैं जो टेबल में वर्ड यूज हुआ हुआ है, उसको हम कहेंगे कि ये डिराइव हुआ हुआ है वर्ड। ठीक है, थैंक यू सो मच। चलिए इसमें और इसम ढूंढते हैं। मरए, हमारी इसम है, मरए, और ज़ौजा, और अल्लाह, अल्लाह, अल्लाह से पहले भी तो है ना, इस्म, इस्म, इज़न भी है, दौरीन भी इसम है, इसम तो हम भी है, हाँ, तो हम भी पढ़ता है। चलिए ये हो गए। अब फेल की तरफ आते हैं। सेहतमंद अफ़ाल जो हमारे सुलासी वाले हैं उसमें आ गए यनफ़उ, तो नफ़ा उसने फ़ायदा दिया, यनफ़उ, इनफ़ा नाफ़िउन, मनफ़ूउन, नफ़उन, ये है नफ़उन, असल वर्ड है नफ़, ठीक है। आइन को अगर हम साकिन करके पढ़ेंगे तो दो साकिन हो जाते हैं, नफ़ पढ़ना मुश्किल हो जाता है, लेकिन ज़ाहिर है पढ़ना इसको ऐसे, इसको नफ़ा कर दिया हमने, उर्दू में हम उसे नफ़ा कहते हैं ना, नफ़ होता है। चलिए जी, ये अब आ जाए दूसरे हमारे कमज़ोर हमज़ा, और ये वाले तकरार वालों में है हमारे पास अज़ेना हमज़ा वाला। अज़ेना उसने इजाज़त दी, अज़ेना, यअज़नु, इअ्ज़न, आज़िनुन, माज़ूनुन और इज़्नुन, इजाज़त देना। ये सम्या के पैटर्न पर है। अज़ेना हम उसको माज़ी के पहले जो वर्ड है उसी से पहचान लेते हैं उसको कि ये कौन सा वर्ड आ रहा है। तकरार वालों में आ गया आपका दर्रा, बिल्कुल ऐसे ही जैसे ज़न्ना और दल्ला हमने पढ़ा था। दर्रा उसने नुकसान पहुंचाया, यदुर्रु, दुर्रा, दारुन नुकसान पहुंचाने वाला, मदरूरुन जिसको नुकसान पहुंचाया गया, और दर्रुन नुकसान पहुंचाना। तो यहाँ पे जमा आई है उसकी, दारुन नुकसान पहुंचाने वाला, और दौरी नुकसान पहुंचाने वाले, बहुत से नुकसान पहुंचाने। मजीद फी में हमारे पास वही है अल्लामा, अल्लामा और ताल्लमा डिफरेंट है। अल्लामा का मतलब है उसने सिखाया, और ताल्लमा का मतलब है उसने सीखा। तो ये दोनों वर्ड उस हदीस में मौजूद हैं जो बड़ी ही मोटिवेशनल हदीस हमारे लिए, कम से कम मेरे लिए तो बड़ी साबित हुई। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमहु, दोनों उसमें आ गए। में से बेहतरीन वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। तो ये ताल्लमा का मतलब है उसने सीखा, यतअल्लमु, तअल्लम, मुतअल्लिमुन, मुतअल्लमुन और तअल्लुम, तअल्लमुन सीखना। और क्या है, फर्रका, युफर्रिकु जुदाई डालना, अलग-अलग कर देना। फर्रका, युफर्रिकु, फर्रिक, मुफर्रिकुन, मुफर्रकुन और तफरीकुन। तफरीक का मतलब भी यही होता है जुदाई डालना, अलग कर देना, माइनस कर देना। तफरीक हम माइनस को भी कहते हैं ना, कोई कैलकुलेशन कर रहे होते हैं उर्दू में तो हम जमा तफरीक कहते हैं। तो जमा ऐड करना और तफरीक निकाल देना, अलग कर देना। और क्या है, और तो कुछ नहीं है। और तो एक बड़ी सी स्माइल है, तो इसके साथ ही हमारी दोनों इशारे जो हैं वो अपने एंड को पहुंच गए हैं। तो इसके बाद इंशाल्लाह ताला हम करेंगे ग्रामर सेक्शन। तब तक हम 10 मिनट्स की ब्रेक करते हैं, और आफ्टर द ब्रेक विल इंशाल्लाह कंटिन्यू विद द ग्रामर सेक्शन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम यू आफ्टर द ब्रेक। आओ कुरान समझे आसान तरीके से के कोर्स नंबर 4, लेसन नंबर 15 या सफ़ा नंबर 15 का इशारा ए और बी वाली ग्रामर आज हम करेंगे।
اور پہلے سیکشن میں ہم سیکھیں گے لن کا استعمال فعل مضارع کے ساتھ، 3 حروف والے کمزور کے ساتھ سیکھیں گے، صحت مند کے ساتھ سیکھیں گے۔ اس سے پہلے ہم نحو کے اسباق میں جو فعل مضارع میں تبدیلیاں آتی ہیں وہ سیکھ رہے ہیں، کچھ ہم سیکھ چکے ہیں، جیسے لا تفعل شرا، لا تفعل نہیں والا جو لا ہے یہ تو ہم نے QC1 سے سیکھا ہوا ہے، تو اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ تبدیلی کیا آتی ہے کہ آخری حرکت ختم ہو جاتی ہے اور جزم آتا ہے۔ اس کے علاوہ جن پر آتی ہے جو ہم چھری والے الفاظ کہتے ہیں اس کو لم و شر، اور لامات و لم وہ آپ کے ہتھوڑے والے الفاظ۔ لم اور لم جیسے جو الفاظ ہیں لم اور لما اور لا، یہ نہیں والا جو لا ہوتا ہے یہ آخری حرکت کو ختم کر کے جزم میں کر دیتے ہیں۔ اس کو ہم نے سمجھا ایسے کہ وہ چھری سے جو ہے وہ حرکت پیش کی کاٹ کے اس کو جزم کر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح شرط کے جو الفاظ ہیں ان، من اور ما، جب شرطیہ لفظ کے ساتھ آتے ہیں فعل مضارع تو بھی ان کی آخری حرکت ختم کر کے جزم کر دی جاتی ہے۔ اور یہ بھی ہم نے سیکھا کہ جب شرط ہوتی ہے تو اس کا ایک جواب بھی ہوتا ہے، اور شرط والے فعل کا آخری حرکت جزم ہوتی ہے تو جواب والا جو شرط کے لیے جواب شرط کا جو فعل ہوتا ہے مضارع اس کی بھی آخری حرکت کو ختم کر کے جزم کر دیا ہے۔ پھر ہم نے لامات سیکھے، ل، لی اور لا، یعنی کہ ساکن نام زیر کے ساتھ اور زبر کے ساتھ۔ ساکن نام جو ہے وہ لام امر ہے، واو اور فا کے ساتھ جب مل کر آئے گا تو ول اور فل کر کے ہم اسے پڑھیں گے، ادروائز اس کے نیچے بھی زیر ہوتی ہے۔ پھر لی اور لا یہ بھی ہم نے دیکھے، لام تعلیل اور لام تاکید، 3 قسم کے لام ہم نے کیے۔ ایک ہمارے پاس جو لن رہ گیا ہے، لامات ہو گئے، لامات کے بعد جو لن ہے آج ہم لن کریں گے۔ لن اور اس کے جیسے الفاظ یا اس کے جیسے جو اور اس کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں حروف وہ ہیں لن، ان، حتی، اور بھی ہیں لیکن ابھی ہم فی الحال ہمارا فوکس لن، ان اور حتی پر ہے۔ تو یہ ہم سیکھیں گے آج انشاءاللہ تعالی۔ سب سے پہلے اس ٹیبل کو دیکھ لیتے ہیں کیونکہ ہم نے صحت مند اور کمزور افعال جو ٹرائی لٹرل آ رہے ہیں ان کو لن کے ساتھ سیکھنا ہے۔ تو اس ٹیبل کو دیکھ کے ایک دفعہ آپ کو ذہن میں جو فعل ہے یہ فریش ہو جائے۔ تو آئیے سیکھتے ہیں لن کے ساتھ فعل مضارع کا استعمال۔ فعل ہے جیسے فعلا، فعلا اس نے کیا، سمپل۔ اس کے بعد اس کا جو مضارع کا ٹیبل ہو جائے گا وہ ہو جائے گا یفعلو، یفعلونا، تفعلو، افعلو، تفعلونا، نفعلو اور کیا والا تفعل۔ اب لن آ گیا، لن کے لیے ہم نے ہتھوڑا اٹھا لیا، ٹھیک ہے۔ ہتھوڑے نے کیا کیا کہ پیش کو پچکا دیا اور زبر بنا، ٹھیک ہے۔ ہتھوڑے کا کام یہی ہے نا کہ وہ دبا چیز کو دباؤ دے دیتا ہے، تو دبنے سے پیش جو ہے وہ زبر کی صورت میں آ گیا۔ یہ صرف ہماری اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے، یہ کہیں نہیں لکھا ہوا کہ ہتھوڑا ہوتا ہے اور ویسے کرتے ہیں۔ تو لن نے کیا کیا ایکشن، آخری حرکت کو چینج کر کے زبر کر۔ لم اور شرط والوں نے کیا کیا تھا کہ جو پیش تھی اس کو انہوں نے سکون میں بدل دیا تھا، جبکہ ان، لن اور حتی یہ تینوں کا ایک ہی ایکشن ہوگا، یہ پیش کو بدل کے زبر کی صورت، بس کچھ بھی نہیں۔ تو یفعلو سے لن یفعلا، اب لن یفعلا تو ظاہر سی بات ہے آپ کو پتہ نہیں پڑھا جاتا، اسے لن یفعلا پڑھا جاتا ہے، تو ہم اسے ایسے ہی پڑھیں گے، لیکن آپ کو پتا ہے کہ اسے لن کر کے پڑھا جاتا ہے، لیکن میں لن کے ساتھ اس لیے کر رہی ہوں تاکہ تھوڑا سا کلیئر ہو سکے۔ تو لن ہے پھر یفعلا، لن یفعلو۔ اب جمع میں کیا ہوا، جمع میں ایگزیکٹلی وہی ہوا جو چھری نے کام کیا تھا، ہتھوڑا نے بھی جمع میں وہی کیا، یعنی نون جو ہے وہ چلا گیا اور نون کی جگہ پہ یہ الف، نون کو کٹ جانا ہے۔ جمع کی صورت میں ایک ہی ایکشن ہے دونوں کا، چاہے ہتھوڑا ہے چاہے چھری ہے، چاہے لم لما والے آ رہے ہیں الفاظ یا لن اور ان ٹائپ کے آئیں گے، تو جمع میں ایک ہی صورت ہے، واحد میں آخر میں زبر ہے اور جمع میں نون کا گر جانا۔ تو لن یفعلو، لن تفعلا،
लन अफ़अला, लन तफ़अलू, लन नफ़अला। अभी वो अफ़अलू की आदत है ना कि करने की, तो जरा थोड़ा हो जाता है। लन नफ़अला और लन तफ़अला, ठीक है। तो लन यफ़अला, लन यफ़अलू, लन तफ़अला, लन अफ़अला, लन तफ़अलू, लन नफ़अला, लन तफ़अला। तो सिंपली जबर लगाना है, बाकी हो जाएगा। अब फेल मुजारे में एक जबर लग गया, एक तो तब्दीली आ गई जो जाहिरी तब्दीली है। अब माने के लिहाज से भी इसमें ज़ाहिर तब्दीली आएगी। माने के लिहाज से क्या तब्दीली होगी? एक, इसका मीनिंग विल बी नाउ स्पेसिफाइड फॉर फ्यूचर लन के साथ, और दूसरा नेगेटिव में जाए। तो जैसे लम कर रहा था ना, ये लम का ऑपोजिट करेगा। लम जब मुजारे के साथ आया था तो उसने माने को माजी में ले गया था ना, उसने नहीं किया। अब ये जब लन के साथ आएगा तो ये हो जाएगा वो नहीं करेगा, और थोड़ा सा लन के साथ थोड़ा जोर भी आ रहा है कि वो हरगिज नहीं करेगा। आपने तर्जुमा देखा होगा, लन के साथ लिखा हुआ नीचे हरगिज नहीं करेगा। अब अगर लन का मतलब नहीं है तो हरगिज कहाँ से आता? लेकिन लन में वो हरगिज जो है छुपा हुआ है, ये समझिए कि जब लन के साथ फेल मुजारे आता है तो वो एक तो मुस्तकबिल के लिए हो गया। अब उसका तर्जुमा हम ना हाल में करेंगे ना माजी में करेंगे, मुस्तकबिल के लिए फिक्स हो जाएगा। और दूसरा नेगेटिव तो ज़ाहिर है इसने आना ही है मीनिंग, और साथ हरगिज स्ट्रेस के साथ हो, जोर देके कही जा रही को बात, हरगिज नहीं करेगा। लन यफ़अला, वो हरगिज नहीं करेगा। लन यफ़अलू, वो सब हरगिज नहीं करेंगे। लन तफ़अला, आप हरगिज नहीं करेंगे। लन अफ़अला, मैं हरगिज नहीं करूंगा। लन तफ़अलू, आप सब हरगिज नहीं करेंगे। लन नफ़अला, हम सब हरगिज नहीं करेंगे। और लन तफ़अला, वो हरगिज नहीं करेगी। तो ये चीज आपको याद रखना है कि लन जो है वो उसके एक्शन क्या है। इसको हम लिख लेते हैं पॉइंट्स की सूरत में, तो वो याद रहेंगे कि नंबर 1 जो है, लन ने क्या करना है। एक तो ये फेल मुजारे के साथ आएगा, ठीक है, कभी भी ये कहीं और आपको नजर नहीं आएगा, फेल मुजारे के साथ आएगा। नंबर 2, आखिरी हरकत जबर कर देगा, ठीक है, और जमा में नून गिर जाएगा। जमा में नून गिर जाएगा। और तीसरा पॉइंट क्या है कि माना को मुस्तकबिल मुस्तकबिल के लिए करते हैं, माना का मुस्तकबिल में। और नंबर 4 है कि नेगेटिव को क्या कहते हैं? नफी, मनफी। मनफी, मनफी कर देगा हमारे, ठीक है ना। ठीक है, ये इसकी 4 बातें हैं। तो नेगेटिव मीनिंग फ्यूचर के लिए, जबर आखिर में, और फेल मुजारे के साथ लन आएगा। तो बस ये आपका लन का चीजें कि लन के बारे में आपको भी ये पता होती है। जहां आपको लन नजर आएगा आपको ये सारी बातें नजर आएंगी, आप इसको इसी तरह से मीनिंग में लेके जाएंगे जैसे अभी मैंने आपको बताया। आसान है ना लन, मुश्किल तो नहीं। जब इसको बार बार पढ़ेंगे तो फिर ये याद रहेगा। जी, अभी हम मिसालें भी देखेंगे ना। हाँ, हरगिज का लफ्ज भी यूज करेंगे, हरगिज। जी, हरगिज का वर्ड भी हरगिज का, हाँ। ये स्ट्रेस भी देता है साथ में। सिंपल नहीं है कि वो नहीं करेगा, बिल्कुल ही नहीं करेगा, मतलब कंफर्म बात कर दी, नहीं, हरगिज नहीं करेगा। अब इसको सवाल जवाब से हम देखते हैं बोलचाल के जरिए। हल यफअलु, हल के साथ तो यफअलु आना है ना, वो तो प्रॉपर आपका जो फेल मुजारा है उसकी जो असली सूरत है वो पेश के साथ होती है। तो हल यफअलु, क्या वो करता है, ठीक है, या वो करेगा। लेकिन क्या जब लन यफअला आएगा तो हम ये नहीं कहेंगे कि वो नहीं करता है, हम कहेंगे वो हरगिज नहीं करेगा। अगर नहीं करता है कहना होगा तो हम कह देंगे ला यफअलु, ठीक है ना, फिर तो ला के साथ आएगा। जैसे हम मुजारे की नफी ला के साथ करते हैं ना, प्रेजेंट में जब करते हैं।
تو جب فیوچر میں کریں گے تو لن کے ساتھ کریں. نہیں یفعلا وہ ہرگز نہیں کرے گا. حل یفعلونا کیا وہ سب کریں گے؟ لن یفعلو وہ سب ہرگز نہیں کریں گے. جب سمپل لا کے ساتھ ہم نگیٹ کر رہے ہوتے ہیں مضارع کو تو ہم پورا بولتے ہیں نا لا یفعلونا ایسے ایسے ہی ہے نا جی. ہاں بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. لا کے ساتھ جب آتا ہے مضارع تو وہ مضارع اپنی اوریجنل فارم میں ہوتا ہے جیسا ٹیبل میں فارم میں آتا ہوتا ہے ہے. سارے کا سارا ایسے ہی ہوتا ہے. کوئی نون شون نہیں گرتا اس کا. لیکن جب یہ لن کے ساتھ آ رہا ہے تو اس کا نون گر جائے گا. تو نون گرا ہوا آپ کو نظر آئے گا تو آپ فوراً سمجھ جائیں گے اس کے پیچھے کیا ہے. اگر لم لکھا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا ٹرانسلیشن آپ کو ماضی میں کرنا ہے. اگر لن لکھا ہے تو آپ کو اس کا ٹرانسلیشن فیوچر میں کرنا ہے. اور حل تفعلو کیا آپ کرتے ہیں یا کریں گے؟ تو لن افعلا میں ہرگز نہیں کروں گا. اب یہاں پہ تو افعلا لکھا ہوا ہے تو یہ بھی پہچانا جائے گا یہ کیوں افعلا ہے. اگر آپ کو مضارع کے اینڈ میں زبر نظر آئے تو آپ پیچھے دیکھیں فوراً ہی آپ کو نظر آ جائے گا یا لن نظر آئے گا یا ان نظر آئے گا یا حتی نظر آئے گا. یہ تین موسٹ کامن ہوتے ہیں. اور بھی ایک ورڈ ہوتا ہے وہ بھی ابھی آگے آتا ہے تو میں آپ کو بتا. ٹھیک ہے. اور اسی طرح سے حل تفعلونا کیا آپ سب کرتے ہیں؟ لن نفعلا ہم سب ہرگز نہیں کریں گے. اس کا ٹرانسلیشن تو جیسے ابھی پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ چھری اور ہتھوڑی جو ہے وہ جمع پہ ایک ہی سا ایکشن کرتے ہیں یفعلونا یا تفعلونا پہ. اسی طرح سے یفعلانی اور تفعلانی پہ بھی ایک ہی جیسا اثر کرتے ہیں. تو نون اس میں بھی گر جائے گا اور نون اس میں بھی گر جائے گا. دونوں صورتوں میں نون گر جائے گا. اور یہ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا دیکھیں تفعلوا تفعلوا ایک جیسا ہے. لم کے ساتھ بھی تفعلوا لن کے ساتھ بھی تفعلوا. شرط کے ساتھ آیا نا. شرط بھی ہے ساتھ میں اور لم بھی ہے ساتھ میں. دونوں چیزیں آ رہی ہیں. پھر اگر تم نہ کر سکو یا پھر اگر تم نے نہیں کیا اگر ہم اسے یوں سمجھیں پھر تم اگر نہ کر سکو ولن تفعلوا اور ہرگز نہ کر سکو گے تو لم اور ان کی یہ ایک مثال ہے. یہ سورہ بقرہ کے شروع میں ہم نے پڑھی تھی نا. فلن تفعلوا. ایک اور ہے یہ بھی بقرہ کی سورہ ہے. بقرہ کی آیت ہے وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ اور جب تم سب نے کہا اے موسیٰ لن نصبر علی طعام واحد ہم ہرگز صبر نہیں کریں گے کسی ایک قسم کے کھانے. تو لن آیا تو ساتھ دیکھیں نصبرا آیا. صبرا اس نے صبر کیا. صبرا یصبرو یصبرونا تصبرو اسبرو تصبرونا نصبر. نصبرو کا ہم صبر کرتے ہیں یا صبر کریں گے. لن آ گیا تو لن نصبرا ہم ہرگز صبر نہیں کریں. تو لن کے ساتھ فعل مضارع کی آخری حرکت زبر کے ساتھ آئی. تو یہ چیز آپ کو کلیئر ہو گئی کہ لن کیا کرے گا. اس کی چاروں نشانیاں یاد رکھنی پڑیں گی. جی کہ ایک نشانی آخری یاد لفظ ہے نا بس زبر آئے گی اور ہرگز نہیں. اور اس کا معنی مستقبل میں ہو جائے گا اور ہرگز بھی آئے گا. نہ اور اس ہرگز نہیں کا ہے تو ہرگز ہے تو وہ تو اسی طرح آ جائے گا ساتھ ہی. ہرگز نہیں. ٹھیک ہے. ہرگز اب ہرگز نہیں کریں گے ہی کہیں گے نا. یہ تو نہیں کہیں گے میں نے ہرگز نہیں کیا. ویسے کسی صورت میں کبھی کہہ بھی سکتا ہے آدمی اردو میں لیکن عربی میں شاید نہیں کہہ سکتا. بہرحال لن کے 4 ایکشنز ہیں. لن فعل مضارع کے ساتھ آئے گا. لن کی 4 کریکٹرسٹکس ہیں. فعل مضارع کے ساتھ آئے گا معنی کو مستقبل میں کر دے گا معنی کو نگیٹ کر دے گا مستقبل کے لیے مطلب اسپیشل کر دے گا اور آخری حرکت جو ہے وہ جزم کی پیش کی جگہ پہ زبر ہو جائے گی اور جمع کی صورت میں نون گر جائے گا ایز یوزول. ٹھیک ہے. الحمدللہ. ہم ایک اور فعل کے ساتھ اس کو مثال لگا کے کرتے ہیں. سمع. سمع اس نے سنا. سمع یسمعو ہے تو لن کے ساتھ ہو جائے گا تو یسمع ہو جائے گا. لن یسمع وہ ہرگز نہیں سنے گا. لن یسمعو وہ سب ہرگز نہیں سنیں گے. لن تسمع آپ نہیں سنیں گے ہرگز نہیں سنیں گے. اور لن اسمع میں ہرگز نہیں سنوں گا. لن تسمعو آپ سب ہرگز نہیں سنیں گے. لن نسمع ہم سب ہرگز نہیں سنیں گے. اور لن تسمع وہ ہرگز نہیں سنیں گے.
सबका सुना सुना लिखा, आखिरी लन तस्मा का वो औरत हरगिज नहीं करेगी, उसको सुनने की बजाय करना करती है। तो बहरहाल हरगिज नहीं का मीनिंग आ जाएगा इसमें, और आखिरी हरकत जबर होती है। आसान है ना, मुश्किल तो नहीं है, नहीं आसान है, है ना। और जब तरतीब से पढ़ते हैं ना आयत में, तो आयत का बाकी हिस्सा पढ़ने के बाद भी अंदाजा हो जाता है कि अंदाजा यहाँ हो पे जाता है, ये बिल्कुल। हम्म, जब शुरू शुरू में हम लोग भी कर रहे थे ना, तो मुझे बहुत होती थी फिक्र कि हमें पता कैसे चलेगा, मैं भी ऐसे ही लेकिन सोच, यही कहा जाता था कि नहीं आपको पता चल जाएगा। तो देखिए पता चलेगा कैसे, इतना तो हमें नहीं आ जाएगा कभी कि हम इतना कुछ समझ सकेंगे, लेकिन ये कि अब अल्हम्दुलिल्लाह आ जाता है समझ में। हाँ, पहले पूरा लगता था हर कुछ लफ्ज नहीं का आएगा, नाम भी आए तो काफी हद तक अंदाजा हो काफी हद जाता है। तक आ जाता है। कोई एक दो छूट जाते हैं बीच में से, तो उसको आप यू कैन मेक अप द मीनिंग, मतलब बिल्कुल, हाँ, वो कुछ ना कुछ आप बना ही मीनिंग के लेते हैं, तो उसका मीनिंग बिल्कुल। बना लेते हैं। तो तसव्वुर कीजिए कि हम बुरी बात सुनने के बारे में बात करते हैं। हल यस्माऊ, तो अभी जैसे पूरे टेबल में हमने किया, तो हल यस्माऊ, क्या वो अन्नस सुनता है यस्मा, या सुनेगा, ठीक है। तो लन नहीं यस्मा, यस्मा, ठीक है, यस्मा हो, नहीं यस्मा, हल यस्माऊना है तो लन यस्माऊ, नहीं यस्माऊ, बिल्कुल वैसे ही। हल तस्माऊ तो लन अस्माऊ, लस अस्मा, अस्मा, लन अस्माऊ, और लन हल अस्मा, तस्माऊना तो लन नस्मा, नस्मा, ठीक है। अगर वो हल तस्माऊ, तो उसका हम क्या आंसर करेंगे हल तस्माऊ का? हल तस्मा वही आएगा, नो नो, हाँ, अगर लन मोनस के लिए है तस्माओ, तो लन लन तस्मा तस्माओ, आएगा, और अगर ये अंता के लिए है तो लन अस्मा आएगा। असल में वो मैं कहने लगी थी, बचपन से टेबल जो हम करते आ रहे हैं, अस्मऊ यस्मऊ, तो उसको अस्मा यस्मा बनने में थोड़ा सा टाइम हाँ लगेगा, ये तो है। ठीक है ना। तो बस वो तो अंडरस्टैंडिंग हो जाए, एक दफा समझ आ जाए, तो उसके बाद फिर करना मुश्किल नहीं। थोड़ा सा जबानी सुनाने में होता है कि वो लन के साथ भी हम यस्मऊ रवानी में लगा देते हैं, तो लन के साथ यस्मा पहले टेबल जबरदस्त। आपने इतने रटवाए हैं कि अब वो जुबान से उतरते नहीं। वो हमारे साथ भी ऐसा ही है कि पहले वही आते हैं, उसके बाद हम उसमें चेंजेस लाते हैं। पहले उसको तो पहले अल्हम्दुलिल्लाह, एक दफा वो पूरा सोचती हूँ मैं, फिर उसके बाद देखती हूँ कि अब उसके बाद तब्दीली कहाँ ऐसे ही करना आएगी। पड़ेगा, क्योंकि पहले वही आएगा दिमाग में। उसको हमने इतना ज्यादा किया हुआ है कि वो हट ही नहीं सकता। अब हम एक कमजोर फेल देख लेते हैं। कमजोर फेल क्या करेगा? काला। ये काला में अब क्या तब्दीली है? ये काला के बाद क्या मुजारे था? यकूलू, यकूलूना। अब यकूलू क्या बन जाएगा? गेस करें। हमने लम के यकूला, साथ भी इसको किया था ना। लन यकूला, हाँ, ये हो जाएगा लन यकूला, सीधा सीधा। लम के साथ तो ये हो रहा था कि जी आखिरी हद तक तो हम जज्म दे रहे थे, फिर वो दो जज्म इकट्ठे हो रहे थे, दो सुकून एक साथ नहीं आ सकते, अब एक को हटाना है, कमजोर है तो वो चला जाएगा। यहाँ हरकत हटानी नहीं है, हरकत रहनी है, सिर्फ बदलनी है। तो जब बदलनी है तो उसको कोई तब्दीली नहीं आएगी, यकूला का यकूला ही रहेगा। तो लई यकूला, लई यकूलू जमा में वैसा ही रहा कि नून चला गया और अलिफ उसकी जगह जमा का आ गया, तो लन यकूलू हो गया। लन तकूलू, लन तकू वो सॉरी तकूलू था तो लन तकूला हो गया, और लन अकूला, लन तकूलू, लन नकूला, और लन तकूला। अब हत्ता भी जो है ना लन के जैसा ही काम करता है, जैसे ना लन अन और हत्ता तीन हमने पढ़ चुके थे। अभी हमने उसमें पढ़ा था जो आयत में हिस्सा हमने पढ़ा था, उसमें क्या था? हत्ता तकूला। हत्ता यकूला, सॉरी, ऐसे ही था ना, हत्ता यकूला। तो ये असल में क्या था? यकूलानी, फिर यकूलूना। डोयल का टेबल ऐसे था ना, यकूलू, यकूलानी और यकूलूना। अब यकूलानी जैसे यकूलूना में नून कट गया, ऐसे इसमें भी नून कट गया, तो ये हत्ता यकूला रह गया, हत्ता की वजह से यकूला हो गया, क्योंकि लन प्लस अन प्लस हत्ता, they all have same action,
अनफेल मुजारे। तो हत्ता आया तो हत्ता ने भी यही करना है। हत्ता के साथ अगर हम इसे करें तो हत्ता तक यकूला, हत्ता यकूलू, हत्ता तकूला, हत्ता अकूला, हत्ता तकूलू, हत्ता नकूला और हत्ता तक। हत्ता भी वही काम करेगा जो लन ने किया, अन के साथ करेंगे तो अन भी वही काम करेगा। तो जो आयत में हत्ता तकूला गुजरा था, हत्ता यकूला सॉरी गुजरा था, तो मुझे यही था कि जब हम ये लन पर पहुंचेंगे तो फिर मैं आपको बताऊंगी कि ये यकूला कैसे हो गया। ठीक है, अंडरस्टैंड, जी समझ गया आप लोग? जी, इस वक्त तक तो समझ ही गए। नहीं, वो जो अभी मैं उनको QC1 वालों को करा रही थी ना कि हम भूलते कैसे हैं। अगर हम दोहराएंगे नहीं तो 1 घंटे बाद 70% से ज्यादा भूल जाएंगे, और फिर नहीं दोहराएंगे 1 दिन तक तो 1 दिन बाद 70% से ज्यादा भूल जाएंगे, वो वाली बात। तो अगर हम दोहराएंगे नहीं तो हम भूल जाएंगे। ये तो है। हल यकूलू है तो आंसर क्या हो जाएगा, लन यकूला या नहीं यकूला, सही तरह से पढ़ेंगे इसको। हल यकूलूना नहीं यकूलू, हल तकूलू लन अकूला, हल तकूलूना लन नकूला। ये बस आपने जबर लगाना है एंड में और लन के साथ इसको करना। ठीक है जी, हो गया ये। मिसाल देख लेते हैं लन की और अन। वअन्ना ज़नन्ना अन लन तक़ूलल इंसु वल जिन्नु अलल्लाहि कज़िबा। और ये के अन्ना, अन का मतलब के होता है ना, और ये के हमने गुमान किया, अन का मतलब के लन तक़ूला हरगिज ना कहेंगे, अल इंसु वल जिन्नु जिन और इंसान जो हरगिज ना कहेंगे, इंसान और जिन जो है वो क्या नहीं कहेंगे, अल्लाह पर झूठ नहीं कहेंगे, यानी अल्लाह के बारे में झूठ नहीं कहेंगे। अहसिबन नासु, क्या लोगों ने गुमान किया, अई युतरकू कि वो तर्क कर दिए जाएंगे या छोड़ दिए जाएंगे, अई यकूलू कि उन्होंने कहा, आमन्ना हम ईमान लाए और हम आजमाए ना जाए, इतने पर छोड़ दिए जाए। ठीक? तो अन ने भी वही काम किया जो लन ने किया, यानी इसने भी, अन ने जमा में क्या किया कि नून गिरा दिया। तरा का यतरुकू था, यतरुकू से अब ये आपको यहाँ पे पेश नजर आ रही है ना, तो इसका मतलब क्या हो सकता है, अब यहाँ पे पेश है तो या ये मजहूल है, या फिर ये जो 3 हमारे मजीद फी के शुरू के बाब है, अल्लामा हासबा असलमा, उनका मुजारे है, या फिर ये मजहूल है। ठीक है, तो मजहूल की क्या पहचान है कि उसका जो सेकंड लास्ट होता है उस पर जबर होता है। उन तीनों के सेकंड लास्ट पर जेर है, इसलिए अब ये पेश जो है ये मजहूल की निशान। तो युतरकूना होता ये, यहाँ का नून जो है वो अन की वजह से गिर गया। यकूलूना होता ये, इसका भी नून जो है वो अन की वजह से गिर गया। तो अन, लन और हत्ता तीनों का एक ही एक्शन है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? जी, ये तो समझ में आया है डॉक्टर साहब। ये हाँ, जो इसके बिल्कुल। ऊपर मद पड़ी होती है जिसको हम लंबा करके पढ़ते हैं, इस ये हमने तो नहीं अभी सीखी। ये वाली मत, ये इसकी बात हाँ कर रहे जी, हैं यतरुकू के ऊपर जो है। हाँ जी, हाँ जी, अच्छा, ये मैं आपको बता देती हूँ, चले यतरकू, ये आप कह रहे हैं ना कि ये, जी जी बिल्कुल। अच्छा इसकी वजह ये होती है, ये तजवीज का कायदा है कि अगर इसके बाद, ठीक है, जब मतलब ये वर्ड आ रहे हैं आप पे ना, अलिफ है, वाव है, या है, 3 जो हुरूफ मद्दा कहलाते हैं, जो हुरूफ इल्लत भी हमारे होते हैं, जो अच्छा, कमजोर करते हैं ना, जी अलिफ जी वाव जी और जी। या, अगर ये आए और इसके बाद कोई हमजा आ रहा हो, तो हाँ इसको अच्छा, लंबा करेंगे। ओ, ये मद इसलिए है, यानी कि हम इसे युतरक, अगर ये अकेला होगा ना तो युतरक ऊना ही पढ़ेंगे हम इसे, लेकिन अब नून चूंकि गिर अच्छा, गया है तो हम इसे युतरकू हो गया ये। अब आगे हमजा वाला लफ्ज आ गया अन, तो हम इसे पढ़ेंगे युतरकू, थोड़ा सा ऐसे लंबा कर। वही ना, जब हम कुरान पाक पढ़ते हैं तो इस तरह इसको लंबा करते हैं। मुझे ये नहीं पता था कि ये क्यों ये करते हैं? निशानी है कि इसके आगे
ہاں اس کے آگے حمزہ وہ ہوتا تو ہے. مجھے سمجھ میں آتی تھی کہ یہ تجوید ہے، لیکن اس کی نشانی کیا ہے یہ مجھے آج پتہ چلا ہے کہ اس سے عبدالرحمان صاحب میں اگر صحیح حمزہ بتا رہی ہوں نا؟ عبدالرحمان صاحب ہیں؟ میں نے کہا وہ ذرا تجوید والے ہیں نا، تو ان سے بھی کنفرمیشن لے لیتے ہیں. مجھے یہی پتا ہے کہ اس طرح سے اس وجہ سے اس کو کیا جاتا ہے. اور اس کی بیسٹ ایگزامپل آپ کی سورہ کافرون ہے. سورہ کافرون میں ایسی بہت چیزیں سامنے بہت سارے ہاں مت ٹھیک ہے، بتا بہت شکریہ، جزاک اللہ. یہ اس لیے تھینک یو نشابہ، یہی کوشچن میرے ذہن میں بھی آ رہا تھا. تھینک یو سو مچ، اب کلیئر ہو گیا. ہاں مجھے بھی الحمدللہ آج سمجھ جی میں آئی ہے کہ یہ کیوں، جی اس کی نشانی کیا ہے. جی ہاں، یہی میرے دماغ میں بھی جب آپ سوچ کو رہی تھی کوشچن کرنے کا. جی جب آپ تھینک یو کو سو واو یا اور ایون الف بھی ہوگا نا کسی پہ مچ. جی ختم ہوا ہوا، تو اس میں آپ کو جیسے اس میں نا لا آبدو، لا جی جی لا ہاں آبدو ہے نا، تو اب وہ لا میں بھی الف ہے اور وہاں پہ آبدو حمزہ آ گیا. تو آپ اس کی تلاوت اگر سنیں گے تو وہ لا آبدو کہیں نہیں پڑے گا، وہ ہم جلدی میں لا آبدو پڑھ دیتے ہیں. وہ تلاوت جب آپ سنیں گے تو وہ کہیں گے لا آبدو، وہ اتنی لمبی لا کرتے ہیں اس کے ساتھ. جی مجیب بھائی. بالکل. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا سوال یہ تھا، شاید بہت ہی اسٹوپڈ سوال ہے، کہ یہ مضارع کے اوپر جو یہ کے اوپر تشدید ہم نے لگائی ہے اس کا کیا ریزن ہے؟ چلے اسٹوپڈ سوال نہیں ہے، بڑا اچھا سوال ہے یہ بھی، کیونکہ اب آپ لوگ QC4 میں ہیں نا، تو اب آپ لوگوں کو ایسی چیزیں بتائی جا سکتی ہیں کہ جو تھوڑی بے شک ہمارے کورس کے اس میں نہیں آتی دائرے میں، بٹ پڑھنے لکھنے میں آتی رہتی ہیں. یہ ایک قاعدہ ہوتا ہے، دیکھیں جہاں پر بھی کوئی ایسا، اور میں آپ بولتا ہوں سوال کوئی اسٹوپڈ نہیں ہوتا. سوال پوچھتے ہیں تو پھر ہی پتا چلتا ہے کہ بھئی اس کا کیا ہے. کوئی بھی سوال اسٹوپڈ نہیں ہم کہہ سکتے. وجہ اس کی یہ ہے کہ جب بھی نون ساکن یا تنوین، یعنی نون کی ساؤنڈ جب بھی آئے گی، تنوین ہے نون کی ساؤنڈ نا، جب بھی ڈبل حرکت آئے گی، اس کے بعد کچھ ایسے الفاظ ہوں گے جن کی وجہ سے کچھ تبدیلی آئے گی. تو نون کی ساؤنڈ دیکھیں، ہم اسے ان یتربو نہیں پڑھیں گے، ہم اسے پڑھیں گے این یتربو، یعنی نون کی ساؤنڈ کو ہم نے یا کی ساؤنڈ کے ساتھ ملا دیا. اس کو کہتے ہیں ادغام کرنا. ٹھیک ہے. ادغام جو ہے وہ 6 صورتوں میں ہوتا ہے. جب نون یا تنوین ساکن نون، ٹھیک ہے، حرکت والا نون نہیں ہوگا، یہ نون ساکن یا تنوین. آپ لوگ پڑھتے ہم سب ٹھیک ہے، لیکن ہمیں رولز کا نام نہیں پتا ہوتا، ہمیں پتا نہیں ہوتا. یہ جب آ جائے گی 6 حروف کے ساتھ تو ہمیں ادغام کرنا ہے، اور وہ 6 حروف جو ہے ہم اس سے کرتے ہیں. یہ ورڈ یاد رکھیں آپ، یرملون. ٹھیک ہے. یرملون یعنی یا را میم لاؤ لام واؤ اور نون. جب بھی یہ ورڈ آ جائیں گے تو آپ نے نون کی ساؤنڈ کو اس کے ساتھ مکس کر دینا ہے. پھر آپ نون کو کلیئر نہیں پڑھیں گے، ان یتربو نہیں پڑھیں گے، این یتربو پڑھیں گے. اور اس میں بھی ہم نے 2 ورڈ اور الگ کر دینے ہیں، لام اور را. پیچھے کیا بچ گیا؟ ینمو. مشکل تو نہیں ہو رہا یہ؟ بالکل صحیح. نہیں ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، سمجھ میں آ رہا ہے کہ اب یرملونا کا ہم نے، یا یرملون کہہ لیں، یرملون کو ہم نے بریک ڈاؤن کر دیا، لام اور را الگ کر دیا اور ینمو الگ کر دیا. تو ینمو والے جو ورڈ ہیں، یعنی کہ سوری یا بنانا تھا، یا کتنا پیارا یا بنایا ہے میں نے، پینسل رکھتے ساتھ ہی لکھنے لگ جاتی ہے. یا نون میم اور واو. اب جب بھی یہ ورڈ نون کے بعد آئیں گے تو آپ اسے غنہ کریں گے. غنہ کہتے ہیں ناک میں آواز روکنے کو. ٹھیک ہے. تو یترک، ٹھیک ہے نا. این بولیں گے تو تھوڑی سی ناک میں آواز آتی ہے نا، ناک میں لگتا ہے، تھوڑی سی ذرا آپ کو ساؤنڈ کو روکنا ہے. اسی طرح سے نون آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. نون آئے گا تو آپ کیسے بولیں گے اس کو؟ نون کے بعد نون آ رہا ہے تو من الناس. ٹھیک ہے. نون ساکن ہے نا، من الناس والا نون ساکن ہے نا. جی ہاں.
ویسے تو ساکن ہی تھا نا، من ناس تھا، ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ وہ ہم ملا رہے ہیں اس کو، چلیے یہ تو ڈفرنٹ مثال ہو گئی، کوئی اور ہونی چاہیے جو ڈائریکٹ میم نون کے بعد نون آ جائے. بہرحال وہ آپ دیکھیں گے تو آپ کا جب مجھے فوری طور پہ یاد نہیں آ رہی مثال کو. اسی طرح سے میم کے نون کے بعد میم آ جائے گا تو بھی آپ اس کو غنہ کریں گے. جیسے ایک ہے من اور اس کے بعد اگر ماں آ جاتا ہے، من اور ماں، تو ہم اسے کیسے پڑھتے ہیں؟ مما مما، مما ہے نا، پھر بھی تھوڑا سا ہم نے اسے روک لیا. مما اسی طرح سے واؤ جب آ جاتا ہے، نون ساکن کے بعد واؤ جب آ جاتا ہے، وہاں پر بھی آپ نے اسی طرح سے تھوڑا سا ناک میں آواز کو روک. لیکن لام اور را جب بھی آتا ہے نون ساکن کے بعد، اس میں آپ کو دیکھیں ناک میں آواز نہیں روکتے آپ. اگر ہو من ربے کا، من یہ رک گیا، پھر ربے کا، ہم اسے کیسے پڑھتے ہیں؟ من ربے مر کا مر ربے کا من ربے کا، را کو سیدھا جوڑ دیتے ہیں اس کے ربے ساتھ، کا. میم کے ساتھ، ایسے ہی کرتے ہیں نا. من ربے کا نون آلموسٹ وہ مکس ہو کے سنائی نہیں دے رہا ہوتا، غنہ غنہ نہیں ہوتا اس میں، تو یہ من ربے کا ہو جاتا ہے. پڑھتے سب لوگ ٹھیک ہیں، آئی نو، لیکن ہم کو یہ رول نہیں پتا ہوتا کہ کرنا کیا ہے، کہاں پہ کر کیا، کیسے کر رہے ہیں، لیکن کر رہے ہوتے ہیں سب. تو یہ وجہ ہے یہ لئی تقولا اور لئی یقولا پڑھنے کی. ٹھیک ہے، بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیر، بہت سمجھ میں آ گیا. چلے کسی دن نا کلاس تھینک یو. ختم کر کے نا، تو یہ جو تھوڑا سا یہ اور بھی رولز ہوتے ہیں، یہ تو ابھی صرف نون ساکن اور تنوین کے میں نے آپ کو بتایا، اور بھی رول ہوتے ہیں، تو یہ رول ہیلپ کرتے ہیں انڈرسٹینڈنگ میں. ٹھیک ہے، یہ تھوڑا سا ہمارا ایکسٹرا ہو گیا، بٹ آئی تھنک اچھا یہ رہا. ٹھیک ہے، مجھے بھائی سمجھ آ گیا نا آپ کو؟ جی بالکل، تھینک یو، جزاکم اللہ خیر. الحمدللہ. ایک اور 3 حروف والا کمزور فعل ہم دیکھ لیتے ہیں، عطا اور عطا بھی. عطا کا مطلب ہوتا ہے وہ آیا، اور عطا کے ساتھ جب بی کا ورڈ آ جاتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے وہ آیا ساتھ اس کے، یا تو ہم اس کو ٹرانسلیٹ کرتے ہیں وہ لایا. اب یہ کیسے تبدیل ہوں گے؟ عطا کا بنتا ہے یاتی. جب لم نے کیا تھا یاتی کو، تو لم نے کیسے کیا تھا یاتی کے ساتھ؟ آخری حرکت کو سکون دیا. جب آخری حرکت سکون والی ہوئی تھی تو کیا ہوا تھا؟ یہ یاتی تھا، آخری حرکت کو سکون دیا، سکون دینے کے بعد یہ کیونکہ کمزور تھا یہ چلا گیا، تو یہ بن گیا تھا ایسے. ایسے لکھ رہے تھے نا اس کو ہم، اس کو یاتی. اب کیا کرنا ہے کہ آخری حرکت جو ہے اس کو ہم کو زبر دے رہے ہیں. یا تھا، یا تھا نہیں، تا تو رہے گا اپنی جگہ پر ہی، آخری حرکت کو زبر دے اچھا رہے ہیں. اچھا، ہاں، یا آخری کیا حرکت یاتیا. یاتی، اوکے. ٹھیک ہے، یہ بن جائے گا یاتیا. ابھی دیکھ لیتے ہیں اس کو بھی ہم اگلے ٹیبل میں. لن کے ساتھ جب آئے گا تو یہ لن یاتیا. اسی طرح سے لن یاتو. اب یہاں پہ جو ہے نا تا آ گیا ہے، تو یہاں پر ہم ویسے نہیں کریں گے، ہم ابھی اس کو کلیئر ہی بول رہے ہیں. لن تاتی، لن آتی، لن تاتو، لن ناتی اور لن تاتی. دیکھیں اب نون ساکن ہے نا لن کا، اس کے ساتھ آگے ناتی آ گیا، تو نون پہ دیکھیں تشدید لگی، اس وجہ سے ہمیں ملانا ہے. یہاں پہ بھی تشدید لگی دکھ رہی ہے آپ کو؟ چلیں یہ رول ابھی ہم نے تھوڑا سا کر لیا جس کو ہم دیکھے تھے. یہ دیکھیں نون کے بعد، نون ساکن کے بعد یا آ گئی، تو لن پڑھا ہم نے، روک لیا آواز کو، تھوڑا سا غنہ کر دیا. لن کے بعد نون ساکن کے بعد نون آ گیا، تو لن ناتی. ایسے پڑھیں گے، اسے صحیح طریقہ اس کا پڑھنے کا. ہم تو بس کیونکہ ہم تجوید پہ نہیں اس وقت فوکس کر رہے تھے، ہم نے الفاظ یاد کرنے ہوتے ہیں، تو ہم اس کو ایسے پڑھتے ہیں. تو یہ دیکھیں 2 چیزیں، یا اور نون کی تو مثال ہمارے سامنے ہی آ گئی. ٹھیک ہے، تو اس کو اس لیے ایسے پڑھیں. تو لن یاتیا، لن یاتو، نون چلا گیا جمع کا. لن تاتیا، لن آتیا. یہ آتیا کیسے بنا؟ یہ آتیا کیوں نہیں ہے؟
کیونکہ ایک تو حمزہ اس کے روٹ لیٹر کا ہے اور دوسرا حمزہ انا والا اس کے ساتھ شامل ہے، جو افلو والا حمزہ ہوتا ہے نا، انا والا. تو ایک حمزہ پلس دوسرا حمزہ پلس آ جو ہے یہ آ بن گیا. یہ تو ہم نے شروع میں ہی کر دیا تھا نا، یاد ہے جب ہم اس کا ٹیبل کر رہے تھے. اسی طرح سے لن نعتیہ اور لن تعتیہ، اس میں جزم نہیں ہے اور اس کا میننگ وہی ہرگز نہیں والا ہو جائے گا. یاتی وہ آتا ہے، وہ آئے گا، تو لن یاتیہ وہ ہرگز نہیں آئے گا. لن یاتو وہ سب ہرگز نہیں آئیں گے. لن تاتیہ آپ ہرگز نہیں آئیں گے. لن آتیہ میں ہرگز نہیں آؤں گا. لن تاتو آپ سب ہرگز نہیں آئیں گے. اور لن ناتیہ ہم سب ہرگز نہیں آئیں گے. اور لن تاتی وہ ہرگز نہیں آئیں گے. ٹھیک ہے، تو ہرگز نہیں کا میننگ آپ نے ڈالا. کہتے ہیں کہ ہمیں مثال کر دی گئی ہے، هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائکۃ او یاتیہ، او یاتیہ، او کے بعد بھی پھر یاتیہ. تو کیا ینظرون وہ سب انتظار کر رہے ہیں سوائے اس کے، یعنی کہ وہ اسی چیز کا انتظار کر رہے ہیں، ان تأتیہ کہ آ جائے ہم ان کے پاس الملائکۃ. یہ ملائکہ کی وجہ سے تاقیہ آیا ہے، کیونکہ ملائکہ بھی جمع مکسر کے اس میں آتا ہے نا، تو ملائکہ مؤنث نہیں ہے بٹ اس کے لیے بھی مؤنث کا صیغہ استعمال ہوتا ہے، ان تأتیہ. او یاتیہ ربک، تو یاتیہ ربک تمہارا رب آ جائے. او یاتیہ بعد آیات ربک، یا پھر تمہارے رب کی کچھ نشانیاں آ جائیں. تو ان کے بعد دیکھیں تاتیہ آیا، اسی طرح او جو ہے اس کے ساتھ آ رہا ہے نا، اس کا مطلب ہے کہ وہ اس کے اوپر ہے، اسی کی بات رہی، یا یہ تو سب ایک سے ہی الفاظ ہوتے ہیں اس میں. پھر ان کے بعد یہ آپ نے دیکھیں گے تاتیہ، یا یہاں پر آ گیا، یہ یاتیہ یہ رہا اور یاتیہ. ان نے اس کو آخری حرکت کو زبر کر دیا اور میننگ کو جو ہے وہ لن کے ساتھ ہوگا تو میننگ ہرگز نہیں میں چلا جائے گا، اور ان کا مطلب تو کے ہوتا ہے، تو کے ہم کریں گے کہ وہ آئے ان کے پاس یا پھر وہ آئے. تو یہ او جو ہے یہ واہ والا کام کر رہا ہے. واہ جب ہم لگاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں نا یہ اور یہ اور یہ اور یہ. او کا مطلب ہوتا ہے یا، یہ انگلش کا اور ہوتا ہے او جو ہے. تو اس کا میننگ ہم کر دیتے ہیں ایسا ہو جائے یا پھر یہ یا پھر یہ یا پھر، اسی لیے پھر وہ ویسے ہی ورڈز آتے ہیں. تاتیہ آیا اسی لیے یاتیہ، اور دوسرا یاتیہ بھی اسی. ٹھیک ہے جی، کلیئر؟ آگے چلیں. یہ تو وہی سلائڈ ہے، آئی تھنک بس ختم ہی ہے الحمدللہ. ٹھیک ہے، نیکسٹ شروع کرتے ہیں. ٹاپک ہمارا وہی رہے گا، لن کے ساتھ ہی ہم کو کرنا ہے یہ والا. 15B میں بھی ہم لن کو ہی لے کے چلیں گے، لیکن اب ہم لن کریں گے. سوری سلائڈ ہی میں نے نہیں چینج کی ہوئی تھی، یہاں پر 15B کی جو گرامر ہے اس میں ہم نے کیا کرنا ہے، اس میں بھی ہم نے لن ہی کرنا ہے جو پہلے ہم کرتے آئے ہیں. ابھی کیا ہم نے فعل مضارع کے ساتھ ہی لن کو آنا ہے، لیکن اب مزید فی افعال کے ساتھ. کمزور کے ساتھ ہم نے کر لیا اور صحت مند کے ساتھ ہم نے کر لیا جو ثلاثی مجرد کے تھے، لیکن اب مزید فی کے صحت مند اور کمزوروں کے ساتھ ہم یہی کریں. وہی شروع یہاں سے کریں. لن پلس مضارع مزید فی افعال. مزید فی افعال جیسے ہے اسلم یسلم، اسلم، مسلمون، مسلمون اور اسلام. ہم اسلمہ سے لے لیتے ہیں، اسلمہ سے ہے یسلم. یسلم کیا بن جائے گا؟ لن یسلمہ. یسلمہ. ٹھیک ہے، اب یسلمہ، یسلمو، تسلمہ، اسلمہ، تسلمو، مسلمہ اور تسلمہ، ایسے. ٹھیک ہے نا، یسلمو تھا تو یسلمہ بن جائے گا لن کے ساتھ.
تو لن یسلما پڑھیں گے ہم اس کو، لن یسلمو، لن تسلما، لن اسلما، لن تسلمو، لن مسلمہ اور لن تسلم، یعنی کہ وہ ہرگز حکم نہیں مانے گا. لن یسلما وہ ہرگز حکم نہیں مانے گا، لن یسلمو وہ سب ہرگز حکم نہیں مانیں گے، لن تسلما آپ ہرگز حکم نہیں مانیں گے، لن اسلما میں ہرگز حکم نہیں مانوں گا، لن تسلمو آپ سب ہرگز حکم نہیں مانیں گے، اور لن نسلما ہم سب ہرگز حکم نہیں مانیں گے، اور لن تسلما وہ عورت ہرگز حکم نہیں مانیں گے. تو یہ کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے، لن کے ساتھ بس آخری حرکت زبر کے ساتھ آ رہی. تو اس میں کوئی وہ چینج نہیں ایسا آ رہا کہ یہ کٹ گیا وہ گر گیا، سوائے اس کے کہ جمع کا نون گرے، واحد میں زبر آ جائے گا. تو حل یسلمو ہے تو لن یسلما، حل یسلمونا لن یسلمو، حل تسلمو تو لن اسلما، حل تسلمونا تو لن نسلم. آئی تھنک ابھی ایزی لگ رہا ہوگا کیونکہ ابھی جو ہم نے پریکٹس کر لی ہے تو اس کے بعد یہ زیادہ ایزی لگے گا. اب مثال دیکھ لیتے ہیں اس کی ہم لن کی، کیونکہ لن کا ایکشن، ان کا ایکشن اور حتیٰ کا ایکشن، اور ایک اور ورڈ ہوتا ہے اللہ، یہ بھی دیکھا ہوگا، اس کی بھی وہ مثال مجھے یاد آتے ہیں ابھی آپ کو. ایک آپ نے دیکھا ہوگا ایسے لکھا ہوا قرآن، ٹھیک ہے نا، اللہ، یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ ہوتا ہے ان پلس لام. یہ بھی وہی کام کرتا ہے، اللہ کے بعد بھی اسی طرح کی تبدیلی آتی ہے جو اس پہ آتی ہے. اس کی مجھے مثال ابھی شکر ہے فٹافٹ یاد کیا تھا. اللہ تطغوا، سوری اللہ تطغوا فی المیزان، یہ کہ نہیں تم اس میں وہ کرو تول میں. تو اللہ جو ہے یہ بھی وہی کام کرتا ہے جو لن اور ان کرتے ہیں. لن کا ایکشن بھی وہی ہے اور حتیٰ کا ایکشن بھی وہی ہے اور ان کا ایکشن بھی وہی ہے، اور ان کے ساتھ اگر لا آ جائے تو اللہ بن جاتا ہے، اللہ کے ساتھ بھی یہی ایکشن ہوتا ہے. ایکشن کیا ہے کہ ارسلہ یرسلو تھا، ٹھیک ہے، تو یرسلو کا بن جائے گا یرسلا، اور یہاں پہ ارسلو تھا تو ارسلا بن جائے گا. قالا اس نے کہا، لن ارسلا میں ہرگز نہیں بھیجوں گا، ہوں اس کو، معکم تمہارے ساتھ، ٹھیک ہے. قالا لن ارسلہ معکم، اور یہ حضرت یوسف کی بات ہوتی ہے نا، ان کے ابا نے جب کہا تھا میں اس کو ہرگز نہیں بھیجوں گا تمہارے ساتھ، تو قالا لن ارسلہ، لن آیا تو ارسلہ زبر کے ساتھ. اسی طرح سے یہ چوتھا پارہ جیسے ہمارا شروع تھا نا، لن تنالوا البر، لن آ گیا، تنالونا تھا، یہ نون چلا گیا یہاں کا جمع، تو لن تنالوا آ گیا. پھر حتیٰ تنفقوا، حتیٰ نے بھی یہی کام کیا کہ تنفقوا تھا تو یہ بن گیا تنفقوا، اس کا بھی نون چلا. تو اب آپ کو یہ جو پہلی اس کی آیت ہے یہ سمجھ آ جائے گی، لن تنالوا البر تم ہرگز نہیں پہنچو گے نیکی، حتیٰ تنفقوا یہاں تک کہ تم خرچ کر دو. مما، اب مما کیا ہے؟ من ما، اس میں سے جو، یعنی جس میں، اس میں سے خرچ نہ کرو تم، جس میں سے اس میں سے خرچ نہ کرو جو تم پسند کرتے ہو، تحبون تم کو محبت ہے، تم پسند کرتے ہو. تو لن تنالوا البر حتیٰ تنفقوا، یہ بڑی بیسٹ ایگزامپل ہے لن اور حتیٰ کی ایک ساتھ. اور میننگ میں ہم نے سے کہا تنالونا کا مطلب ہوتا ہے تم سب پہنچو گے، اور تنالو ہو گیا لن کی وجہ سے، اور میننگ ہو گیا تم ہرگز نہیں پہنچو البرا نیکی تک.
अच्छा, अभी आपको लन, अन और हत्ता वाली चीज समझ में आ गई कि कैसे जा रही क्वेश्चन है मैडम। जी 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 पूछिए। जी जैसे लन जो है ये मज़ारे को फ्यूचर में ले जाता है ना लन, जी। हत्ता का क्या इफेक्ट होगा? हत्ता भी यही करेगा या ये हत्ता? नहीं, हत्ता जो है वो फ्यूचर में कहीं नहीं लेके जाएगा, ना नेगेटिव मीनिंग करेगा, वो लन करेगा। अच्छा हत्ता का मीनिंग होता है, जैसे उर्दू में भी हम कहते हैं ना हत्ता के ये हो जाए, यहाँ तक कि ऐसा हो जाए, इसे मीनिंग को मतलब बता रहा है, चेंज क्या लाता है ये बता रहा है, इसके मीनिंग को कुछ नहीं कर रहा है। अच्छा ठीक है, जज़ाकल्लाह। वो लन कर रहा है। हत्ता ने यही करना है कि हत्ता के बाद अगर फेल मुजारे होगा तो वो जबर के साथ होगा वाहिद, और जमा होगा तो उसका नून चला जाएगा। ठीक है, जज़ाकल्लाह, ठीक है। अच्छा, ये हो गया। इसके बाद हम एक और फेल को देख लेते हैं, इख्तलाफा को। इख्तलाफा यख्तलिफू, अब यख्तलिफू क्या बन जाएगा? यख्तलिफा, आसान। लन के साथ आएगा तो यख्तलिफा हो जाएगा। अच्छा, लम के साथ आएगा तो क्या हो जाएगा? माजी में चला जाएगा। यख्तलिफ। हाँ, लम यख्तलिफ, और लन के साथ आएगा तो लन यख्तलिफा। तो यख्तलिफ का मतलब है वो इख्तिलाफ करता है या करेगा। लम यख्तलिफ का मतलब होगा उसने इख्तिलाफ नहीं किया। और लन के साथ जब आएगा लन यख्तलिफा तो इसका मतलब होगा वो हरगिज इख्तिलाफ नहीं करेगा। तो यू नोट द चेंज विद लम एंड लन। लम यख्तलिफ, उसने इख्तिलाफ नहीं किया, मीनिंग माजी में, मीनिंग नेगेटिव में। और लन यख्तलिफा, वो हरगिज इख्तिलाफ नहीं करेगा, मीनिंग आपका मजा फ्यूचर में, नेगेटिव में, और साथ ही स्ट्रेस भी देखते हैं लन के साथ। तो लन, अन, हत्ता, अल्लाह, ये जो चार वर्ड हैं इनके चारों के एक्शन एक से। तो हल यख्तलिफू, क्या वो इख्तिलाफ करता है? लन यख्तलिफा, वो इख्तिलाफ, वो हरगिज इख्तिलाफ नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ हम अल्लाह के किताब में इख्तिलाफ की बात कर रहे हैं, किसी और चीज के इख्तिलाफ पे हम इतना जोर नहीं देते हैं, हरगिज नहीं वाली बात। हल यख्तलिफूना, क्या वो सब इख्तिलाफ करते हैं? लन यख्तलिफू, वो सब हरगिज इख्तिलाफ नहीं करेंगे। हल तख्तलिफू, क्या आप इख्तिलाफ करते हैं या करेंगे, दोनों मीनिंग होंगे यहाँ पर। लेकिन लन अख्तलिफा, मैं हरगिज इख्तिलाफ नहीं करूँ। हल तख्तलिफूना, क्या आप सब इख्तिलाफ करेंगे या करते हैं? तो लन नख्तलिफा, लन नख्तलिफा, हम सब हरगिज इख्तिलाफ नहीं करें। तो ये भी जो है उसी तरह से करना है जैसे सुलासी में कर रहे थे ना, उसी तरह से करना है, यानी आखिरी हरकत पे जबर और जमा में नून का गिरना। अब मजीद फी के जो कमजोर अफाल हैं उनके साथ थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं, देख लेते हैं उनको। आता को ले लेते हैं, पहले हमने अता के साथ किया था, अब हम आता के साथ करेंगे। तो आता, युती, आती, मुक्तिन, मुक्तन और ईता। आता के साथ क्या हो जाएगा? युती था, तो युती क्या बन जाएगा? लाई युतिया। ठीक है ना, वो जैसे यातिया बना था ऐसे ये युतिया बन जाएगा, बिल्कुल उसी तरह से। तो युक्ति का मतलब होता है वो देता है या देगा, और नहीं युक्तिया, वो हरगिज नहीं देगा। युतूना था तो लई युक्तु हो जाएगा, नून चला जाएगा, वो सब हरगिज नहीं देंगे। तुक्ति, आप देते हैं, देंगे, तो लन तुक्तिया, आप हरगिज नहीं देंगे। इसी तरह से ऊती था तो ये हो जाएगा, ऊती था तो हो जाएगा लन उक्तिया, मैं हरगिज नहीं दूंगा। तूना था, इससे हो जाएगा लन तू, नून चला गया जमा का। नुक्ति था तो ये नुक्तिया हो जाएगा, लन नुक्तिया। इसी तरह से तुक्ति था यहाँ पर तो ये भी लन तुक्तिया हो जाएगा। तो लई युक्तिया, वो हरगिज नहीं देगा। लई युक्तु, वो सब हरगिज नहीं देंगे। लन तुक्तिया, आप हरगिज नहीं देंगे।
लन उतिया मैं हरगिज नहीं दूंगा, लन तू आप सब हरगिज नहीं देंगे, और लन नुतिया हम सब हरगिज नहीं देंगे, और लन तुतिया वो हरगिज नहीं देगी। अगर हम औरत ना भी बोले ना, जब हम कह देंगे वो हरगिज नहीं देगी तो इसका मतलब है कि वो खातून ही है जो नहीं देगी। तो लन का हथौड़ा जो है उसने आपके जज़म को, यहाँ पर जज़म था और जो सही अफ़ाल थे उसमें आखिर में पेश था, मजीद फी के जो सही होते हैं उसमें पेश था, तो पेश को पिचकाया, जज़म को पिचकाया और ज़बर बना। और सवाल जवाब वैसे ही है कि हल युक्ति है तो लन युक्तिया, हल युक्तूना तो लन युक्तू, हल तुक्ति लन उती। अब वहां पे तुक्ति है तो यहाँ पे लन उतिया, हल तुक्तूना तो लन नुक्तिया, बस जबर लगानी है आखिर में। तो आई थिंक ये तो क्लियर है सबको, क्योंकि दोनों जो ग्रामर सेक्शन थे दोनों एक ही चीज थे और दोनों साइड बाय साइड हमने किए, तो ज्यादा रीइंफोर्समेंट हो गई है, प्रैक्टिस भी ज्यादा हो गई। जी बिल्कुल, थैंक यू। ठीक है, तो अन के साथ एक पुरानी मिसाल देख लेते हैं, माकान अली बशरिन अन युक्तिया। ये देखिए अन के साथ भी वही काम है जो लन के साथ है। तो माकान अली बशरिन अन युक्तियहुल्लाहुल किताबा, नहीं है किसी इंसान के लिए, अब वो शायाने शान वाला वर्ड नहीं है यहाँ पे मौजूद, लेकिन मीनिंग यही दे रहा है कि किसी आदमी के ये शायाने शान नहीं है कि वो दे उसको, क्या दे, कौन दे उसको, क्या दे उसको, अल्लाह दे उसको किताब। ठीक है, अल्लाह उसको किताब दे, वल हुक्मा और हिकमत, वन नबुआ और नबुवत दे। फिर आगे तुम यकुलन्नास कूनू इबादत ली मिन दुनिल्लाह, फिर वो लोगों से ये कहे कि तुम मेरे बंदे बन जाओ अल्लाह के अलावा। तो हमारे लिए इसमें से आई युतिया को ही हमको फोकस करना है। माँ का आना ली बशरिन आई युतियहु, अन आ गया तो उसके साथ युतिया आएगा। तो पहले मुजारे में तब्दीली, मैम एक क्वेश्चन था। जी जी पूछें। मैम ये जो लन हमने पढ़ा तुतिया और लन ऊतिया, अब मतलब दोनों में मतलब एक में वाव पे हमें हमजा आ रहा है लन तुतिया में, और लन ऊतिया में लन मतलब वाव पे हमजा नहीं है। तो इसकी की भी कोई पीछे बैक एंड पे होती है लॉजिक, या मतलब ये बस याद रखें? नहीं, वाव पे हमजा कहाँ है? इस तरह से लन अच्छा। तुतिया है, उसको हम हाँ, एक इस तरह पढ़ते हैं झटके। झटके के साथ, क्योंकि ये जो है ना ये इसका वो रूट लेटर ही है ना जो यहाँ पे चेंज हुआ, तो युक्ति पढ़ते हैं उसको। जब भी हमजा पे सुकून होगा तो उसे झटके के साथ पढ़ाते हैं, हमजा पे हरकत होगी तो वो झटका नहीं दे सकती। जी ठीक। ठीक है, हमजा पे सुकून झटका देगा। लन तुक्तिया, यहाँ पे तो जरा सा वो आ जाएगा, तू नहीं बोलेंगे हम इसे, तो बोलेंगे। लेकिन यहाँ पर जो है ना तूतिया में हमजा जो है ये हरकत वाला है। जी सर। ठीक है, इसे तूती नुक्ति जो है इनमें है और तूती जो है इसमें नहीं है, बाकी सब में आ रहा है। लन तुक्तिया होना तो फिर इसमें भी चाहिए, लेकिन यहाँ पे जो है एक है हरकत वाला शुरू में। चलिए मैं आपको देख के बता दूंगी, क्योंकि जी यहाँ लिखा जज़ाक। हुआ नहीं है ना, इसमें स्लाइड पेज पे बना हुआ नहीं है, बाकी सब में बना हुआ है। तो ये इसमें मुझे तो यही समझ आ रही है कि इसमें चूंकि हमजा जो है इस पे हरकत है पहले, तो इसलिए इसको ऐसे पढ़ना है, लेकिन फिर भी चेक कर लूंगी मैं इसको, फिर आपको बता दूंगी। ठीक है, जी मैम थैंक कहानी साइड के कहाँ स्लाइड क्यों नहीं चेंज होती स्क्रीन पे, एक ही अटक गई है। ओ, अटक गई है, नहीं नहीं अटक नहीं गई, चेंज हुई। नहीं चेंज हुई, मैं भी कर कर देख रही हूँ ना उसको। खैर वैसे स्लाइड खत्म ही है, लेकिन फिर भी ये क्यों नहीं चेंज हो रही।
نہیں بدلی जा रही भाई, ये क्या चक्कर हो गया आखिर वक्त में। वैसे ये स्लाइड इसके बाद सिंपल ये वाली ही स्लाइड थी, हमेशा बदल जाती है स्लाइड, इस वक्त बदल नहीं रही। कर तो मैं वही पूछ रही हूँ जो मैं पहले कर रही थी। एक सेकेंड, नहीं बदलती। एक कोशिश और करती हूँ, नहीं तो फिर इसको छोड़ दूंगी। नहीं चेंज हो। इसके बाद एक ही स्लाइड है वो जिसमें सारे फेल मुजारे में तब्दीलियां जो है एक ही स्लाइड में सारे कॉमन इकट्ठे हुए हैं कि असली हालत क्या है इनकी, और उसके बाद नहीं भैया मुझे ये उसको कुछ समझ नहीं आ रही कि ये क्यों नहीं बदल रही, इसको क्या हुआ है। मुझे जो तरकीबें पता थी मैंने सारी कर ली, लेकिन इसके बाद जो स्लाइड है मैं बताई उसके 4 कॉलम बने हुए। अब आप मुझे बताएं, मैं देखती हूँ लिखा हुआ भी मेरा नजर आ रहा है कि नहीं नजर आ रहा। जी मैडम, ये अब्दुल रहमान साहब ने पूरी स्लाइड शेयर कर दी है, उसमें नजर आ रहा है सब ना। अच्छा अभी अच्छा, अभी जी ठीक है। बस वो जो स्लाइड है उसमें आप देख लेंगे, उसमें 4 कॉलम बने हुए हैं। पहले कॉलम में फेल मुजारा अपनी असली हालत में मौजूद है। उसके बाद दूसरे कॉलम में छुरी वाले अल्फाज जितने आए हैं, लम, लम्मा, और शर्त वाले जो अल्फाज हैं इन, मन, मा, और साकिन लाम के साथ, जेर के साथ, ली, फल और वल के साथ जब वो सुकून के साथ आ जाता है। और सुकून के साथ क्या तब्दीली आती है कि वाहिद में सुकून आ जाता है आखिरी हरकत में, और जमा में आखिर में नून गिर जाता है और अलिफ जमा का नजर आता है। इसी तरह से अगला जो कॉलम है उसमें हथौड़े वाले अल्फाज हैं। हथौड़े वाले अल्फाज में लन, अन, हत्ता भी है यहाँ नहीं लिखा हुआ, और अल्लाह लिखा हुआ है, अन और ला जो होते हैं। और ली जो लामे तालील कहलाता है, उसके साथ भी आखिर में जबर आ जाती है ना। तो आपने अमर को, अमर भी जो है वो लाम जेर के साथ होता है, यानी कि लाम जेर ली के साथ अमर भी आता है। जब अमर वाला लाम होगा तो उसके आखिर में सुकून होगा, उसके फेल मुजारे में सुकून होगा। जबकि लामे तालील का जो लाम होगा जेर वाला, उसके आखिर में जबर आएगा। यहाँ आप पहचान लेंगे कि कौन सा लाम है, यहाँ पर अमर वाला है या तालील वाला है। और दूसरी अमर की तो एक और निशानी ये भी होती है कि उससे मोस्टली उससे पहले व और फा आता है तो वो मिल जाता है, पहले ही वो वल और फल करके आता है। और उसके बाद आखिरी हमने जो ताकीद वाला पढ़ा था, इंतहाई ताकीद वाली चीज थी, वो फेल मुजारा से पहले लाम ज़बर-ला, लाम ताकीद, उसके बाद फेल मुजारे, और उसके बाद नून मुशद्दद, यानी कि लयफ अलन्ना, ऐसे करके हम करेंगे और उसमें हम ताकीद देंगे कि वो जरूर भी जरूर करेगा। इसी तरह लन में भी ताकीद होती है, लन या फला, वो हरगिज नहीं करेगा। लम यफअल उसने नहीं किया, और यफअलु वो करता है, करेगा। इस पैटर्न पे ये चल रहा है। तो इसके साथ ही लेसन वाइज तो हमारा लेसन जो है वो खत्म हो गया है, इस दुआ के साथ कि अल्लाह, और आई होप आप लोगों को अच्छा समझ में आया होगा और सब क्लियर होंगी चीजें। और कोई चीज नहीं क्लियर हुई तो वी कैन डिस्कस इट। और इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हमको कुरान पढ़ने, समझने, गौर करने, अमल करने, फैलाने की तौफीक दे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। See you all next week inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Thank you.